السلام علیکم۔ کیس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے تجھ سا کوئی یار نہیں ہے۔ ناول کی رائٹر ہیں شازیہ چودھری۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ جو ملتے ہیں بظاہر دوست بن کر، رازداں بن کر، چھپے ہوتے ہیں ان کی آستینوں میں کئی خنجر۔ مہدی حسن کی آواز کمرے کے ملگیجے اندھیروں اور سناٹوں سے ٹکرا کر ادھر ادھر بکھر رہی تھی۔ کھڑکیوں پر دبیز پردے روشنی کی راہ میں اس طرح حائل تھے کہ ڈھلتے سورج کی شکست خوردہ کرنیں اندر داخل ہونے میں قطعی ناکام ہو گئی تھیں۔ نورین نے کمرے کا دروازہ نوک کر کے اندر داخل ہوتے ہوئے ماحول پر چھائے افسردہ و پسماردہ غلاف کا پردہ گویا چاک کر دیا تھا۔ تمہارا فون ہے؟ تکیے میں منہ دیے نڈال سی کیفیت میں دراز نوین نے مزمل سے انداز میں سر اٹھایا تھا۔ کس کا ہے؟ ایک لہجے کو دل کی دھڑکنوں میں عجیب سا ارتعاش پیدا ہوا تھا۔ سمرا کا ہے، وہ کہہ کر پلٹنے کو تھی۔ ایک لمحے کو اس کے ڈوبتے ابھرتے دل کی دھڑکنیں اتھل پتھل ہو گئیں۔ چہرے پر ایک تمتماہٹ سی دوڑ گئی۔ یوں لگا جیسے سینے میں کسی نے سینکڑوں خنجر بھالے اتار دیے ہوں۔ کہہ دو گھر پر نہیں ہے۔ بالآخر اس نے سر اٹھا کر ہونٹ بھینچتے ہوئے نورین سے کہہ دیا۔ نورین متوجہ ہو کر مڑی۔ ہائے، شاید آپ نے غور سے سنا نہیں۔ سمرا کا فون ہے بھئی۔ سمرا کیانی کا؟ نورین کیسے یقین کرتی کہ اپنی جان سے زیادہ عزیز سہیلی کا فون سننے سے انکاری تھی۔ سن لیا ہے میں نے، تم سے جو کہا ہے وہ کرو، وہ آہستگی سے کہہ کر دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر دوبارہ دراز ہو گئی۔ نورین دل ہی دل میں شدید متحیر و متعجب ہوئی، کندھے اچکار کر دروازے سے باہر نکل گئی تھی۔ کسی نے صحیح کہا ہے کہ ہمیشہ دوست ہی ڈستے ہیں دشمنوں کی طرح، کلیجہ چاہیے سانپوں کو پالنے کے لیے۔ اس کے اندر باہر وحشت ہی وحشت بھر رہی تھی۔ وہ دوست جس پر سارے زمانے سے بڑھ کر اعتبار کیا، اس نے یہ صلہ دیا میری محبت، میرے پیار، میرے اعتبار کا۔ دل کو کیسے یقین آئے، دل کیسے قرار پائے۔ اف خدایا، یہ سب کچھ میرے ساتھ ہی ہونا تھا۔ آنسو دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو بھگوتے ہوئے تکیے پر گر رہے تھے۔ یہ دوستیاں کتنے امتحان لیتی ہیں، کیسے کیسے ضبط کے پل صراط عبور کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ دونوں المیے ایک ساتھ ظہور پذیر ہوئے اور دونوں ہی اپنی اپنی جگہ جانکاہ ہیں۔ ایک طرف محبت کا خون ہوا ہے اور دوسری طرف دوستی کا۔ بیٹے کیسی طبیعت ہے اب؟ ماما ہلکے سے دروازہ بجا کر اندر داخل ہوئی تھی۔ ٹھیک ہوں ماما، اس نے نکاہت بھرے انداز میں جواب دیا۔ ماما قریب آ کر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے دوسرے ہاتھ کی کلائی تھام کر ٹمپریچر چیک کرنے لگی۔ شکر ہے خدا کا پہلے سے کافی کم ہے بخار۔ ماما کو کچھ تسلی ہوئی۔ 3 دن سے میری بچی بخار میں جلتی نیم بے ہوش رہی ہے، اب جا کر خدا نے اپنا کرم کیا ہے، ماما اسے پیار کرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ دوبارہ زندگی دی ہے مولا کریم نے، میری بچی کا کیسے ذرا سا منہ نکل آیا ہے۔ نورین سے کہتی ہوں سوپ بنا دے، کون سا سوپ پینا پسند کرو گی؟ کوئی سا بھی بنا دے ماما۔ دل تو نہیں چاہ رہا تھا مگر ان کے اصرار کے آگے اسے ہتھیار ڈالنے ہی پڑے۔ ماما اس کا کمبل درست کرتے ہوئے باہر نکل گئیں۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سلگتی کنپٹیاں دباتی بے چین ہو کر اٹھ بیٹھی۔ ماں کی ڈھیروں سیال ممتا بھی دل میں پھڑکتے سلگتے الاؤ کو کم نہ کر سکی تھی۔ زندگی کی نیا کہاں آ پھنسی ہے، کوئی کنارہ ہی نہیں ملتا۔ وقت اور دل کو پلٹنے میں دیر ہی کتنی لگتی ہے، کتنی سرعت سے ایک چیز جو آج ہماری ہے وہ کل ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی ہے، ہماری نہیں رہتی۔ مگر حمزہ، تم کو ایسا ہی کرنا تھا تو میری زندگی میں کیوں آئے؟ اس کی آنکھوں میں بے تحاشا پانی اتر آیا۔ سمرا جی کا فون ہے نوین۔ وہ فون سیٹ اٹھا کر اس کے کمرے میں ہی آئی تھی۔ سن لو نا، کیا خبر کوئی ضروری بات ہی ہو۔ اسے ناگوار نظروں سے فون کو گھورتے پا کر نورین نے گویا سفارش کی تھی اور پھر سوپ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ ہیلو، دل کھڑا کر کے اس نے بالآخر ریسیور تھام ہی لیا۔ ہیلو، السلام علیکم بھائی، کہاں غائب ہو؟ 2-3 بار فون کر چکی ہوں۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری اب؟ مجھے آنا تھا مگر مہمانوں کی بھرمار ہے ان دنوں۔ عامرہ کی سسرال سے کافی لوگ آئے ہوئے ہیں، تاریخ طے کرنے شادی کی۔ تمہیں پتہ ہی ہے پوری پلٹن کو ہمراہ لے کے آتے ہیں یہ لوگ۔ سمرا کا انداز گفتگو بھی وہی تھا اور طرز تخاطب بھی وہی۔ اس کے انداز سے لگتا ہی نہیں تھا کہ ان دونوں کے درمیان کہیں معمولی سی چپکلش بھی پیدا ہوئی ہو۔ وہ اتنا عظیم سانحہ جس نے نوین کو توڑ کر رکھ دیا تھا، اسے موت کے منہ میں پہنچا دیا تھا، اس کے اثرات دور دور تک سمرا کی شخصیت پر نہیں پڑے تھے۔ وہ جوں کی توں تھی، پرسکون، حشاش اور سرگرم عمل۔ اس کا کچھ بھی نہیں بگڑا تھا، اس کی ہستی کا سکون قرار چھین کر بھی وہ کس قدر انجان اور لاپرواہ بن رہی تھی۔ ہاں ظاہر ہے تمہاری مصروفیات میں تبدیلی آنا تو لازم تھا، اس نے اپنے گلگیر لہجے پر قابو پا کر جتانے والے انداز میں کہا تھا۔ یوں بھی جب مدعا اور منتہا بدل جائے تو ساری دنیا خود بخود بدلی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ ایسے میں کسی یار آشنا کی خبرگیری کون سا اہم ترین فریضہ ہوتی ہے جسے سر انجام دینا انتہائی اہم لگے۔ اس کے سارے الفاظ زہر میں بجھے ہوئے تھے۔ جواباً
چند ثانیے کے لیے لائن پر سناٹا سا چھا گیا۔ بخار اب کم ہوا یا نہیں؟ اس نے اس کی زہریلی باتیں نظر انداز کر کے بالآخر استفسار کیا تھا۔ لہجے سے فکر مندی جھلک رہی تھی۔ نوین نے اپنا نچلا ہونٹ دانتوں میں لے کر دبایا۔ ویسے اصولاً اب یہ ڈھونگ رچانا تمہیں زیب نہیں دیتا۔ یہ جذبات تم اب حمزہ کے لیے مخصوص کر رکھو تو زیادہ بہتر ہوگا۔ آخر کو اسی پہ تمہیں استعمال کرنے ہیں جیسے وہ تم پر کرتا رہا ہے۔ نوین، سمرا نے جیسے بلبلا کر کہا۔ ہاں نا، یہ سچ ہی تو ہے۔ آنسو لڑیوں کی صورت میں گالوں پر بہتے ٹوٹ ٹوٹ کر خون کے کریڈل پر گر رہے تھے۔ اصل میں تو یوں ہی بیچ میں آ گئی تھی تم دونوں کے درمیان پل بننے کے لیے، ایک وسیلہ تھی دراصل میں تو، حالانکہ یہ وسیلہ میں نے تمہیں بنایا تھا مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ مجھے دکھ حمزہ کی بے وفائی سے زیادہ تمہاری طوطا چشمی کا ہے۔ سمرا، دوستی کی آڑ میں لوٹنا ہی تھا تو اتنی محبت کیوں دی تھی مجھ پر اتنا خلوص کیوں لٹایا تم نے؟ سسکیوں کو روکنا اس کے اختیار میں نہیں رہا تھا۔ وہ یوں ہی ہانپتے کانپتے ہاتھوں میں ریسیور پکڑے بلک بلک کر رونے لگی۔ دوسری طرف یکلخت سکوت چھا گیا۔ کتنی ہی دیر وہ کچھ بھی نہ بول سکی۔ نوین، اس وقت میں اگر جواب میں کچھ کہوں گی بھی تو تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی، اس لیے میں ان باتوں کا تمہیں جواب نہیں دے رہی۔ تم کہو گی بھی کیا رہ گیا ہے اب کہنے سننے کو؟ وہ ٹوٹتے بکھرتے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ اب باقی کیا بچا ہے سمرا؟ سب کچھ تو خواب ہو گیا۔ مجھ سے میری محبت چھن گئی، اپنی دوستی سے ہاتھ کھینچ لیا۔ کیا رہ جاتا ہے باقی زندگی کو زندہ دلی سے گزارنے کے لیے؟ تمہاری جھولی میں صرف ہمدردی کے چند سکے ہی بچے ہیں میرے لیے۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے نوین، بہتر ہوگا ساری سوچیں ذہن سے نکال کر سکون سے سو جاؤ۔ اس کے لہجے کی سچائی محسوس کر کے نوین یکلخت جھنجھلا اٹھی۔ مت کرو یہ ڈرامے، خدا کے لیے میرے حال پر رحم کرو، مت ڈالو فریب کا چارہ میرے آگے۔ زندہ رہنے کا جواز تو چھین ہی لیا ہے مجھ سے، کم از کم سکون سے مرنے کے لیے تو چھوڑ دو مجھے۔ پھر اس نے غضبناک انداز میں ریسیور کریڈل پر پٹک دیا اور گھٹنوں میں سر دے کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تم سوچو ذرا، واپسی پر 10 بجے جب امی کا کراچی سے فون آیا اور انہوں نے بتایا کہ 8:30 کے قریب بھی میں نے فون کیا تھا، اب ہم سے کوئی بہانہ نہیں بن پا رہا تھا۔ بھلا کیا کہتے کہ ڈنر کے لیے چائنیز گئے تھے، انہوں نے تو وہ خبر لینی تھی تائی جان سمیت، کہ یاد ہی رہتا۔ مونا اور صبا کی شامت تو جو آنی تھی وہ آنی ہی تھی۔ مجھے خصوصیت سے رگڑنا تھا کہ سب سے بڑا اور برسر روزگار ہو کر بھی عقلی اعتبار سے کارکردگی صفر ہے۔ ہمارے پیچھے لنچ اور ڈنر باہر اڑائے جاتے رہے۔ لڑکیاں تو کامچور ہی ہیں، تم بھی عقل سے پیدل ہو گئے تھے، انہیں ڈپٹ کر نہیں روک سکتے تھے۔ حالانکہ ایمانداری سے بتاؤ، ان لڑکیوں کے ہاتھ کا پکا اور ابلا کھانا زیادہ خطرناک اور ظلمناک تھا یا پیسے لگا کر باہر کا ڈھنگ کا کھانا؟ سرمد بڑے دلچسپ انداز میں اپنی کل کی روایات سنا رہا تھا۔ وہ اس کا پھوپھی زاد بھائی تھا۔ پھپھو رخشندہ اپنی جیٹھانی کے ہمراہ 4 دن پہلے کراچی میں کسی رشتے کے عزیز کی وفات پر تعزیت کے لیے گئی ہوئی تھیں۔ جاتے ہوئے سختی سے ہدایت کر گئی تھیں کہ باہر سے الٹا سیدھا کھا کر صحت خراب نہیں کرنا اور نہ سیر و تفریح کے لیے نکل پڑنا، ٹک کر گھر میں رہنا۔ مگر وہ ٹکنے والے کہاں تھے؟ جیسے سرمد اور صبا تھے ہو بہو اسی مزاج کے مونا اور رمیز، تو پچھلے 4 دن سے کھانا باہر کھایا جا رہا تھا، عیش ہو رہے تھے خوب۔ وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے مہمانوں کے لیے چائے کے لوازمات سجا رہی تھی۔ بھئی بس کرو، اتنی ساری چیزیں کہاں ڈالیں گے وہ؟ سرمد 3 منزلہ ٹرالی کی لوازمات سے سجی 2 بھری ہوئی ٹرے کو دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ کافی سے زیادہ اہتمام کیا گیا تھا۔ شامی کباب، قیمے کے رول، سموسے، نمکین اور میٹھے بسکٹ، ڈرائی فروٹ اور بلیک فارسٹ کیک۔ اب وہ اوپر کی واحد ٹرے میں چائے دانی، شوگر پاٹ اور کپ اور پلیٹیں رکھ رہی تھی۔ وہ محترمہ کدھر ہیں جن کے ہونے والوں کے اعزاز میں یہ اہتمام کیا جا رہا ہے؟ سرمد نے ادھر ادھر تاکتے ہوئے امرا کے متعلق دریافت کیا تھا۔ وہ اپنے ہونے والے کے پاس ہی بیٹھی ہے۔ ہائے، یہ تو اعلیٰ درجے کی غلطی کا ارتکاب کیا ہے انہوں نے۔ وہ سخت متعجب تھا۔ بھئی انہیں سمجھایا تھا بی بی کہ شرم و حیا اور حجاب یعنی کوئی چیز ہوا کرتا ہے۔ اس کا لہجہ خاصا ملامت انگیز تھا۔ کیا امپریشن پڑے گا اس کے سسرالیوں پر؟ یہ اس کے سسرالیوں کی ہی فرمائش تھی، پھر وہ بھی کون سا غیر ہیں؟ قریبی رشتہ داروں سے کیا پردہ؟ یوں بھی منگنی کو 7 سال ہونے کو آئے ہیں، اتنے عرصے میں تو غیروں سے بھی کھل جاتا ہے بندہ۔ اوہ بڑا معنی خیز اوہ تھا یہ۔ ویسے اس طرح تو تم سے بالکل ہی یہ توقع فضول ہے کہ تم اس روایت کا احترام کرو گی۔ وہ کیوں بھئی؟ وہ مگن سے تیار ٹرالی کا آخری جائزہ لے رہی تھی۔ بھئی ظاہری بات ہے، عامرہ کے سسرال سے تو دور کی رشتہ داری ہے، اس کے باوجود تمہارے یہ خیالات و جذبات ہیں، تو پھر اپنی باری میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ رشتہ تو یوں بھی بہت قریبی ہے۔ وہ غور سے اس کا چہرہ دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ وہ جانے اپنے کام میں الجھی سمجھی کہ نہ سمجھی، بس مسکرا کر ٹرالی دھکیلتی ڈرائنگ روم کی سمت ہو لی تھی۔ آ جاؤ تم بھی ادھر ہی، مزید بور ہونے کا موڈ نہیں ہے اس سنجیدہ و پیچیدہ محفل مکالمہ میں بیٹھ کر۔ اس نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔
صبا کو بلا دو، گھر چلتے ہیں، چائے تو پی لو نا، گلخان انہیں اوپر ٹیرس پر بھجوا دو چائے، اس نے 13-14 سالہ پٹھان ملازم لڑکے سے کہا۔ پھر دوبارہ سرمد سے مخاطب ہوئی، تم چلو میں آتی ہوں تمہارے پاس۔ چائے ڈرائنگ روم میں پہنچا کر وہ واپس آئی تو اس کے کمرے کے فون کی بیل بج رہی تھی۔ ہیلو، دوسری طرف حمزہ سبحانی کی مخصوص ٹھہری ہوئی سنجیدہ آواز سنائی دی۔ کیسے مزاج ہیں؟ اسے خاموش پا کر حمزہ نے سوال کیا تھا۔ ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ نوین سے بات ہوئی؟ فون کیا تھا 1-2 بار مگر کانٹیکٹ نہیں ہو سکا۔ ایک ثانیے کو دونوں اطراف خاموشی سی چھا گئی۔ اتنی شدید تو وہ کبھی بیمار نہیں ہوئی، ایک دم شاکڈ ہو گئی ہے وہ دھیمے سے کہہ رہی تھی۔ یہ تو ہونا ہی تھا بالآخر سمرہ۔ کچھ توقف کے بعد حمزہ نے جواب دیا۔ اب نہ ہوتا تو کچھ عرصے بعد اسے اس کیفیت سے گزرنا پڑتا۔ حمزہ، آپ نے بہت زیادتی کی ہے اس کے ساتھ۔ وہ شکوہ کیے بنا نہ رہ سکی۔ انسان فطرتاً خود غرض ہوتا ہے سمرہ۔ تم دیکھو، اگر ہم کسی کو عزیز جانتے ہیں، کسی کا خیال کرتے ہیں تو وہ بھی اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں۔ ہم اپنی ذات کے لیے ضروری خیال کیے جانے والے افراد کا دھیان اس لیے رکھتے ہیں کہ ہمیں ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم دوسروں کے لیے دوسروں کا خیال نہیں رکھتے، بلکہ اپنے لیے، اپنے دل کی خوشی کے لیے۔ انہیں ہنستا کھیلتا، خوش و خرم اور تندرست دیکھنا چاہتے ہیں۔ لازمی امر ہے، مجھے بھی اپنے دل کی خوشی دیکھنا تھی۔ میں نے اگر نوین سے دوستی کی تھی، اسے عزیز جانا تھا، تو بھی اپنے دل کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے، اور اب اگر اس کی بجائے کسی اور کا میرا دل تقاضا کرنے لگا ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اس کا مطلب تو یہ نکلتا ہے کہ جب تک آپ کو نوین اچھی لگتی رہی، اسے دل بہلاتے رہے۔ اب 1-8 سال سے آپ کو کوئی اور بھا گئی ہے تو نوین کو چھوڑ کر اس کے پیچھے چلے گئے۔ یہی سلسلہ چلتا رہا تو کل کو آپ اپنی اس پسند کو بھی ٹھکرا دیں گے کہ آپ کو تو اس سے اچھی اور مل جائے گی۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے سمرہ، کیا 2 سال کی شناسائی میں تم مجھے اتنا ہی سمجھ سکی ہو؟ اس کے لہجے میں شکایت تھی۔ میں کوئی دل پھینک عاشق نہیں ہوں، کوئی فلرٹ ٹائپ کا مرد نہیں ہوں کہ آج کسی کے ساتھ اور کل کسی کے ساتھ۔ آپ نے شاید مائنڈ کر لیا ہے، میں جانتی ہوں آپ ایسے نہیں ہیں، لیکن پھر نوین کے ساتھ جو کچھ آپ نے کیا ہے اس سے کیا نام دیا جا سکتا ہے؟ حمزہ کا تیز لہجہ محسوس کر کے اس نے اپنی بات کی وضاحت کی تھی۔ میں اس بات کی بہت دفعہ نوین کو وضاحت کر چکا ہوں اور تمہیں بھی بتا چکا ہوں، پھر بھی اگر تم نہیں سمجھ پا رہی تو میں کیا کر سکتا ہوں سوائے چپ رہنے کے؟ وہ تھکے تھکے انداز میں بولا تھا۔ میں سمجھتی ہوں آپ کی بات، وہ دھیرے سے بولی۔ نوین نے اس بات کو انا کا مسئلہ بنا لیا ہے، اگر غور کرتے تو اسے پتہ چلے گا کہ اس میں اسی کا فائدہ ہے۔ میں اسے اپنا بھی لوں تو اسے وہ محبت و مقام نہیں دے سکوں گا جس کی وہ حقدار ہے، پھر ایسے پانے کا کیا فائدہ؟ مجھے پا کر بھی اسے سوائے دکھ اور ناسودگی کے کچھ نہیں ملے گا۔ تم اسے سمجھاؤ کہ اپنے کزن کا اتنا اچھا رشتہ میری وجہ سے نہ ٹھکرائے، اپنے والدین کی بات مان لے۔ وہ تو ٹھیک ہے حمزہ، وہ متذبذب تھی۔ اب کیسے اسے بتاتی کہ نوین اس سارے معاملے کا ذمہ دار اس کی ذات کو ٹھہرا رہی تھی؟ وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ سارا کیا دھرا سمرہ کا ہے۔ دراصل نوین ذہنی اور جذباتی طور پر اتنی الجھ گئی ہے کہ صحیح غلط میں کچھ تمیز نہیں رہی۔ وہ درپردہ مجھے اس سارے واقعہ کا ذمہ دار ٹھہرا رہی ہے۔ بالآخر اس نے مجرمانہ انداز میں کہہ ہی دیا، تمہارا اس میں کوئی دوش نہیں۔ چند لمحاتی وقفوں کے بعد اس نے گہری سانس چھوڑتے ہوئے کہا، یہ بات میں بھی اس پاگل لڑکی کو بار بار سمجھا چکا ہوں، مگر اس کی عقل پر جذبات کا پردہ پڑا ہوا ہے، وہ کچھ سمجھنے اور سوچنے کو تیار ہی نہیں۔ آپ اسے فون کر لیتے، وہ ضرور منتظر ہوگی، اور اس وقت تو اسے ضرورت بھی ہے۔ کیا فائدہ فون کرنے کا جب نتیجہ وہی مرغی کی ایک ٹانگ نکلنا ہے؟ اس نے مایوس انداز میں جواب دیا تھا۔ الٹا میرا دماغ بھی خراب ہو جاتا ہے اس کی باتوں سے۔ اسے بات کرتے ہوئے میرا تو کیا تمہارا احساس بھی نہیں رہتا، جس نے اس کی دوستی کی خاطر اتنی قربانیاں دیں، اتنی کیئر کی۔ جب وہ بے تکا بولتی ہے تو پھر مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میرے سخت ترش لہجے پر اس کا رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے، اس لیے میں ارادتاً اس سے رابطہ کرنے سے اعتراض برت رہا ہوں۔ اچھا، میں اس کی خیریت دریافت کرتی ہوں۔ حمزہ کو خدا حافظ کہہ کر اس نے نوین کا نمبر ملایا تھا، مگر اس کی گفتگو نے سارا وجود ہلا کر رکھ دیا۔ کس بے دردی سے اس کے جذبات و احساسات کا خیال رکھے بغیر اس پر الزامات کی بوچھاڑ کر دی تھی۔ کچھ عرصے سے تو اشارے میں یہ بات جتلا رہی تھی، مگر آج ساری حدیں عبور کر کے اس نے صاف اس کو مجرم اور قاتل ٹھہرا دیا تھا۔ وہ مزمل قدموں سے چلتی کپ تھامے اوپر ٹیرس پر چلی آئی۔ سرمد دیگر لوازمات سے انصاف کرتا اسی کا منتظر تھا۔ میں تو مایوس ہو چلا تھا کہ شاید اس تاریخی جنگ میں تم بھی شریک ہو گئی ہو۔ فون اٹینڈ کر رہی تھی، وہ ریلنگ پر چھائی بیلوں کی شاخیں درست کرنے لگی تھی۔ کیا بات ہے، چہرے کی تمام لائٹس آف ہو گئی ہیں یکدم؟ سرمد منٹوں سیکنڈوں میں اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات پڑھ لینے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ بس ایسے ہی کچھ پرابلم ہے دراصل۔ مثلاً کس نوعیت کی پرابلم؟ مجھے بتاؤ، ہم ہیں نا آپ کے پرابلم سالور۔ اس نے سینے پر ہاتھ رکھ کے عجز و نیاز کا اچھا خاصا مظاہرہ کر ڈالا تھا۔ پرابلم میرے ساتھ نہیں، میری ایک فرینڈ کے ساتھ ہے۔ خیر، یہ تو آپ کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں، آپ کی ہر پرابلم کا تعلق دراصل دوسروں سے ہی ہوتا ہے۔ اپنی ذات کو پرابلم نہ کبھی آپ نے بنایا ہے اور نہ حل کیا ہے، آگے ارشاد کیجیے۔
سرمد کو دیکھنے میں خاصا لاؤبالی اور کیلنڈری طبیعت کا لگتا تھا، مگر یہ بات طے تھی کہ اس کا ذہن بہت منطقی اور تیز تھا۔ سمرا جب بھی کبھی کسی معاملے میں اس کی رائے لیتی تھی، وہ باتوں ہی باتوں میں معاملہ نپٹا دیا کرتا تھا۔ ویسے یہ پرابلم تمہاری اس فرینڈ کی تو نہیں جو خاصی کنزرویٹو فیملی سے تعلق رکھتی ہے اور اسے کسی لڑکے سے عشق ہو گیا تھا جس کی تم بڑی رازدار بھی رہی ہو؟ ٹھیک سمجھے، تم دونوں ایک دوسرے کے لیے بالکل سیریس تھے شروع میں، مگر اس دوران لڑکے کو کوئی اور لڑکی مل گئی جس سے اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی۔ اب لڑکے کو احساس ہوا کہ نوین سے اس کا رشتہ محض جذبات کا تھا، جبکہ اس دوسری لڑکی کے ساتھ ہر لحاظ سے اس کے انٹرسٹ اور ٹیمپرامنٹ ملتے ہیں۔ اس کا مسئلہ یہ تھا کہ نوین کو کس طرح اس کا ادراک دلایا جائے۔ اس نے مجھ سے مدد مانگی، ہم دونوں نے مل کر نوین کو اس سلسلے میں آگاہ کرنا چاہا، مگر اس کا الٹا اثر یہ ہوا کہ نوین سرے سے مجھ سے بدگمان ہو گئی۔ اب ایک ساتھ اسے ایک طرف اپنی محبت چھوڑنے کا دکھ ہے اور دوسری طرف دوست کی بے وفائی کا غم ہے۔ وہ اس سارے قصے میں مجھے مجرم گردانتی ہے۔ وہ میرا اور اس لڑکے کا یہ موقف سننے کو تیار نہیں کہ اس میں اس کی بھلائی ہے۔ بتاؤ میں کیا کروں؟ سرمد ٹھوڑی پر ہاتھ رکھ کر سوچ میں پڑ گیا۔ اب اس سارے قصے میں تمہیں ڈانٹنا فضول ہی ہے کہ تم کیوں انوالو ہوئیں، کیونکہ میں جانتا ہوں آپ سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے کہ مصرعے کی سراپے تفسیر ہیں۔ جہاں تک پرابلم کا تعلق ہے، تم لوگوں کو چاہیے کہ فی الحال نوین کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ اسے اچھی طرح اس بات کا ادراک کر لینے دو کہ وہ دوستی اور محبت دونوں میدانوں میں ہار چکی ہے۔ جب وہ خود کو سمجھا کر تم لوگوں سے جذباتی طور پر خود کو الگ کرے گی تو صاف لفظوں میں بتا دو کہ یہ سارا چکر تھا۔ دوسرے لفظوں میں ابھی وہ جو کچھ سمجھتی ہے اس پر اسے قائم رہنے دو، کوئی صفائی پیش مت کرو، اسے رو دھو کر صبر کر لینے دو۔ اور اب آؤ جناح سپر تک چلو میرے ساتھ، ایک دوست کی برتھ ڈے ہے، کارڈ، گفٹ پیپر اور گفٹ لینا ہے۔ وہ حسب توقع منٹوں میں اس کے مسئلے کا فیصلہ کر کے بے نیازی سے کی رنگ جلاتے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ تم ہمیشہ اونگے بونگے مشورے ہی دیا کرو، دل ہی دل میں اس کی منطق کی قائل ہوتی۔ وہ بظاہر اسے چڑھانے کو ناک سکڑ کر بولی تھی۔ میں نے سوچا فون کر کے تمہیں بتا دوں کہ ابھی میں زندہ ہوں۔ اس کے بھیگے ہوئے لہجے میں استہزائی کیفیت تھی۔ تم تو خوش ہوگے کہ جان چھوٹی، اچھا ہے رابطہ نہیں کر رہی، ہماری خبرگیری نہیں کر رہی تو اپنی سرگرمیوں میں مشغول رہے۔ تمہیں اس وقت ذہنی سکون اور آرام کی ضرورت ہے، بہتر ہے بات کرنے کی بجائے آرام کرو، حمزہ نے خود پر ضبط کرتے ہوئے رسانیہ سے جواباً کہا تھا۔ اس کے پرسکون ٹھنڈے انداز پر وہ سرتاپا بھڑک کر انگارہ بن گئی۔ کیوں میں کیوں آرام کروں؟ کیا سمجھ رہے ہو؟ پاگل ہو گئی ہوں میں؟ دماغ خراب ہو گیا ہے میرا؟ وہ چٹک کر کہہ رہی تھی۔ تم لوگوں نے تو ویسے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، مگر سن لو ابھی میرے ہوش و حواس سلامت ہیں، تم دونوں کی دلی خواہش پوری نہیں ہو سکی، افسوس۔ کیا فضولیات بک رہی ہو؟ حمزہ نے برہمی سے کہا۔ تمہارے دل کا چور پکڑنا ہی میرا گناہ تھا اور کچھ بات نہیں، اس نے کرب انگیز لہجے میں کہا۔ تم دونوں جو مجھے واسطہ بنا کر اپنی محبت کے کھیل کو آگے بڑھا رہے تھے، میں نے غلطی یہ کی کہ تمہارے خفیہ جذبات کو عیاں کر دیا۔ تم دونوں کو جتا دیا کہ میرے تعلق کی آڑ میں تم لوگ مجھے ہی قطرہ قطرہ زہر پلا رہے ہو، مجھے فریب دے رہے ہو۔ اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ تمہارا واقعی دماغ خراب ہو گیا ہے، حمزہ غصے سے پنکارا تھا۔ جانتی ہو اس دوست نے تمہاری خاطر کیسی کیسی قربانیاں نہیں دی ہیں، کس کس طرح تمہارے برم نہیں رکھے۔ ان قربانیوں کا بدلہ اس نے کتنا اچھا لے لیا ہے میری محبت چھین کر۔ نقصان میں تو نہیں رہی ہے وہ اس سودے میں؟ وہ چبھتے ہوئے کٹیلے انداز میں بولی۔ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے۔ حمزہ کو اپنے مشتعل جذبات چھپانا دشوار محسوس ہونے لگے تھے۔ الزام ہی دینا ہے تو مجھ کو دو، اس نیک دل لڑکی کے شفاف کردار پر کیچڑ مت اچھالو۔ کیوں؟ بہت برا لگتا ہے، بہت گراں گزرتا ہے اس کے بارے میں کچھ سننا؟ وہ زہریلے انداز میں ہنسی تھی۔ اتنی عزیز ہو گئی ہے وہ؟ ہاں برا لگتا ہے مجھے، اس نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بالآخر اٹل انداز اختیار کر لیا۔ ہے وہ مجھے اتنی عزیز؟ وہ ڈیزرو کرتی ہے اس احترام اور خلوص کے لیے، بس یہی کہلوانا تھا نا تمہیں؟ جواب میں کتنی ہی گھٹی گھٹی کربناک سزکیاں اس کے حلق سے ابل آئیں۔ حمزہ یہی کچھ کرنا تھا میرے ساتھ تو کیوں مجھے اتنا آگے لے آئے؟ کیوں مجھے محبت کے کٹھن رستوں کا راہی بنا کر اکیلا چھوڑا؟ کیا ملا مجھ سے دھوکہ کر کے؟ وہ بلک بلک کر رونے لگی تھی۔ یا خدا نوین، خدا کے واسطے ہوش کے ناخن لو، میں نے تمہارے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کیا ہے، بلکہ دھوکے اور فریب پر مشتمل دکھ بھری زندگی گزارنے سے بچانے کے لیے صاف طور پر تمہیں سب کچھ بتا دیا ہے۔ میں شروع سے ہی فیئر ڈیلنگ کا قائل رہا ہوں۔ بہرحال تمہیں اس وقت کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، بہتر ہوگا دماغ پر بوجھ مت ڈالو اور آرام کرو۔ کچھ عرصے بعد انہی باتوں کو سوچو گی تو خود بخود ساری حقیقت سمجھ میں آ جائے گی۔ اور ہاں، یہ ہماری شدید غلط فہمی ہے کہ حالات کو اس نہج تک پہنچانے کی ذمہ دار سمرا ہے۔ سمرا بہت معصوم اور سادہ دل لڑکی ہے، اس کے دل میں دور دور تک ایسی کوئی بات نہیں آئی۔ اسے تو بہت تفصیل سے جان گئے ہو، اور میں جس سے 3 سال محبت کا ڈونگ رچاتے رہے، اس کے دل پر کیا بیت رہی ہے اس سے قطعی ناشنا ہو۔ اس کے طنزیہ لہجے پر حمزہ کا خون کھولنے لگا، تاہم اس نے اتنا کہہ کر فون بند کر دیا۔
اوکے خدا حافظ۔ ریسیور دیوار پر مارتی وہ پاگلوں کی طرح اونچی اونچی آواز میں بین کرنے لگی۔ میری زندگی تو یوں بھی بہت ویران، خاموش اور تنہا تھی۔ پھر تم میری ذات کے صحرا میں پھول کھلانے کے لیے چلے آئے، اور جب تمہاری محبت کے لگائے گئے بوٹوں پر خوشبودار مہکتے پھولوں کے کھلنے کا موسم آیا تو تم نے اپنے ہاتھوں انہیں کھلنے سے پہلے ہی مسل کر رکھ دیا، سارا گلشن خزاں کے حوالے کر دیا۔ تم میری زندگی میں کیوں آئے حمزہ؟ کیوں؟ آخر کیوں؟ اس کے نڈال ویران پسماردہ تصور میں بیتے دن ایک ایک کر کے در آنے لگے۔ ملک فیروز کا شمار یوں تو شہر کے روسا میں ہوتا تھا، مگر روایات کے اعتبار سے ان کی فیملی خاصی قدامت پسند تھی۔ اولاد کو گھر میں ہر طرح کی آزادی، آسائش اور سکھ بلا روک ٹوک حاصل تھا، مگر گھر کی چار دیواری سے باہر کے معاملات میں ان پر کڑے قوانین لاگو تھے جن کا احترام اولاد پر لازم تھا۔ گھر کے لڑکے تو تعلیم کے لیے امریکہ، یورپ تک جا پہنچے تھے، مگر لڑکیوں کو بس BA تک کی سہولت تھی۔ ملک صاحب مخلوط تعلیم کے مخالف تھے، اس طرح لڑکیوں کا اکیلے گھومنا پھرنا اور شاپنگ کرنا بھی سخت ناگوار سمجھتے تھے۔ البتہ اتنی آزادی ضرور تھی کہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ باہر چلی گئیں یا ان کے گھر چلی گئیں، بلکہ بعض اوقات وہ زیادہ دیر تک سہیلیوں کے ساتھ باہر رہنے پر بھی اعتراض کرتے تھے۔ بہرحال یہ پابندیاں کچھ ایسی ناقابل برداشت بھی نہ تھیں۔ نوین ان دنوں BA فائنل میں تھی، اس سے 3 سال چھوٹی نورین نئی نئی فرسٹ ایئر میں آئی تھی۔ اس روز نورین کو فلو تھا، سو اس نے چھٹی کر لی۔ وہ اکیلی ہی سلور گرے کرولا میں ڈرائیور کے ہمراہ آئی تھی۔ بی بی جی واپس کس ٹائم ہوگی؟ ڈرائیور نے حسب معمول اس کے لیے دروازہ کھولتے ہوئے مؤدبانہ دریافت کیا۔ واپسی؟ وہ ذہن میں سارے دن کا شیڈول دہرانے لگی۔ آج پریکٹیکل ہوگا، بس ٹھیک ہے، 4 بجے آ جانا۔ ڈرائیور کو 4 بجے کا کہہ کر وہ اندر آ گئی۔ بریک ٹائم پر پتہ چلا مس مسرت آج نہیں آئیں، چنانچہ پریکٹیکل نہیں ہوگا۔ اللہ جی، اب کیا کروں؟ وہ سخت بیزار ہو گئی۔ پریکٹیکل 3 گھنٹے کا ہوتا تھا، اب اگر نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب تھا اب 3 گھنٹے فضول میں بیٹھے ہی مکھیاں مارو۔ اس کے گروپ کی لڑکیاں ایک ایک کر کے جا چکی تھیں۔ اس نے دوبارہ گھڑی کی طرف دیکھا، ابھی صرف 1:30 بجا تھا۔ اف اللہ، 4 بجے تک تو میں پاگل ہو جاؤں گی اکیلے بیٹھ کر، وہ خوف سے سوچ رہی تھی۔ سمرا بھی نہیں آئی تھی، وگرنہ اس کے ساتھ چلی جاتی۔ وہ اپنی گاڑی خود ڈرائیو کرتی تھی۔ دونوں کے درمیان دوستی کالج میں فرسٹ ایئر میں ہوئی تھی، جو اتنی بڑھ گئی کہ ایک دوسرے کے گھر بے تکلفانہ آنا جانا شروع ہو گیا۔ سمرا کے والد چمڑے کا بزنس کرتے تھے، ان کے گھر کا ماحول بڑا پرسکون اور کھلا تھا۔ سمرا سے بڑا بھائی کامران اسٹیٹس میں ہوتا تھا اسٹڈیز کے لیے، جبکہ عامرہ اور سمرا میں 1 سال کا فرق تھا۔ عامرہ سمرا سے 1 سال بڑی تھی، دونوں بہنوں میں بہت بے تکلفی تھی۔ اس کے علاوہ دونوں اپنی ممی ڈیڈی سے بھی بہت فری تھیں۔ بڑا دلچسپ سا خوشگوار ماحول تھا ان کے گھر میں۔ نوین اکثر دل ہی دل میں رشک کرتی تھی اس پر۔ گھر کے پیار بھرے ماحول نے سمرا میں کتنی خود اعتمادی، بشاشت اور سکون بھر دیا تھا۔ سمرا کے کزنز بھی اکثر آتے رہتے تھے، سب لوگ مل کر انجوائے کرتے، اکثر کہیں سیر و تفریح یا لنچ ڈنر کا پروگرام بن جاتا۔ سمرا کی ملنسار اور خوش اخلاق طبیعت کے مد نظر ماما نے نوین کو اس کے ہاں آنے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب اسے گھر کا جامد و ساکت، گھٹا کھٹا حفظ زدہ ماحول بہت تنگ کرنے لگتا تو وہ سمرا کے ہاں چلی آتی۔ اس کی انتہا سے زیادہ عدم بیزاری، خاموش اور سنجیدہ طبیعت اور گریس بائی کو کافی حد تک نارمل کرنے میں سمرا کی پرخلوص اور پرجوش رفاقت کا بڑا ہاتھ تھا۔ 1:30 بجے کے بعد کالج میں رکنا اسے دشوار ترین لگنے لگا۔ وہ کچھ سوچ کر کلرک آفس آئی۔ سر بھٹی صاحب سے ایک ضروری فون کرنے کی اجازت چاہی۔ فون مسلسل بزی جا رہا تھا۔ بالآخر فارغ ہوا تو اس نے گھر کا نمبر ملایا۔ وائے ناکامی کہ ادھر گھر کے دونوں نمبر انگیج جا رہے تھے۔ دوسری بار ٹرائی کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ اس کے پیچھے بھی ضرورت مندوں کی طویل قطار تھی۔ کیا کروں میں یہاں تو اب نہیں رک سکتی۔ اس نے اپنے ڈپارٹمنٹ کی ویرانی کو محسوس کرتے ہوئے ایک فیصلہ کن قدم اٹھایا اور کالج کے بیرونی گیٹ کی سمت بڑھ گئی۔ کبھی گھر کی گاڑی کے علاوہ کوئی اور ذرائع آمد و رفت استعمال کرنے کی نوبت نہیں آتی تھی۔ گھر کے پورچ میں بیک وقت 3 گاڑیاں کھڑی ہوتی تھیں۔ باوردی ڈرائیور کے خود ڈرائیور کرنے کی البتہ اجازت نہیں تھی۔ بابا جان اس چیز کو سخت ناپسند کرتے تھے۔ جہاں نکلنا ہوا ڈرائیور اسی دم آن ڈیوٹی حاضر ہو گیا۔ اسی لیے پبلک ٹرانسپورٹ کے استعمال کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اسے تو ٹیکسی کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا تھا۔ روڈ سینس تو صفر تھی۔ کالج سے نکل کر کالج کی چاردیواری کے ساتھ ساتھ چلتی رہی، پھر سامنے روڈ کراس کر کے 5 منٹ تک پیدل چلی۔ بالآخر فٹ پاتھ کے کنارے ایک درخت کے سائے تلے آن کھڑی ہوئی۔ وہ اندر سے بہت گھبرا بوکھلا رہی تھی۔ اتنی ہمت تو کبھی اس نے نہیں دکھائی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جسے وہ کسی اور ہی دنیا میں آ گئی ہو۔ دل میں ایک عجیب سی سرخوشی اور آزادی کا تصور بیدار ہو رہا تھا، جیسے کوئی بیساکھی کا سہارا چھوڑ کر نیا قدموں پر چلنا شروع کرتا ہے تو ابتدا میں مسرت کے ساتھ ساتھ اسے گرنے اور لڑک جانے کا احساس بھی خوفزدہ کرتا ہے، جیسے ایک مرغی کا بچہ نیا ماں کے پیروں کے نیچے سے نکل کر ارد گرد کی فضا کو کچھ حیرت اور کچھ مسرت سے دیکھتا ہے۔ کچھ ایسی ہی کیفیت کا وہ اس وقت شکار ہو رہی تھی۔
دل ہی دل میں اندیشے بھی جاگ رہے تھے کہ اگر ماما یا بابا صاحب کو اس کو یہاں کھڑا دیکھ لیں اکیلا تو تھوڑی دور وہ اس طرح چلتی رہی، پھر ایک دم ٹھٹک کر رک گئی۔ اسے اپنے حماقت کا احساس ہونے لگا تھا۔ بھلا اس طرح پیدل چل چل کر گھر تو آنے سے رہا، پھر کیا کروں؟ وہ بوکھلائے ہوئے انداز میں ادھر ادھر متفکری دیکھنے لگی تھی۔ پرائیویٹ بسیں تو وقفے وقفے کے بعد گزر رہی تھی، مگر ان کو روکنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ یہ تو پہلے سے ہی اتنی بھری ہوئی ہیں، اس میں کہاں جگہ ہوگی؟ دوسرا مسئلہ یہ بھی تھا کہ فرض کرو جگہ مل بھی جاتی ہے تو کیا بتاؤں گی کہاں جانا ہے؟ یہ تو بہرحال وہ جانتی تھی کہ بسوں کے اپنے مخصوص روٹ اور اسٹاپ ہوتے ہیں۔ وہ گھر کے گیٹ کے آگے تو اتارنے سے رہیں، جبکہ وہ ان اسٹاپوں کے عوامی ناموں سے قطعی ناواقف تھی۔ آزادی اور سرخوشی کا احساس دھیرے دھیرے آسمان پر بننے والے کوسے قزح کی رنگوں کی طرح مدھم پڑتا گیا۔ اس کی بجائے پریشانی اور گھبراہٹ اپنا حصار باندھنے لگی۔ ٹیکسی بھی کوئی دور نزدیک تک دکھائی نہیں پڑ رہی تھی، جو گزرتی وہ پہلے سے بک ہوتی تھی۔ وہ صحیح معنوں میں سٹ پٹا گئی تھی، اپنی بیوقوفی کا بری طرح احساس ہونے لگا تھا۔ اس سے بہتر تھا کالج میں بیٹھ کر گاڑی کا انتظار کر لیتی۔ اب کیا کروں؟ نہ واپس پلٹ سکتی ہوں، نہ آگے بڑھنے کا کوئی راستہ مل رہا ہے، وہ ہراساں سی ہو کر سوچ رہی تھی۔ اسی لمحے عین فلمی افسانوں سچویشن کے مطابق ایک سفید کرولا اس کے قریب آ کر رکی۔ سن گلاسز آنکھوں سے پرے ہٹاتا ہوا جب وہ خوبرو سا جوان اس کی سمت بڑھا تو اس کے تو پسینے چھوٹنے لگے، ٹانگیں بری طرح کانپنے لگی تھی۔ وہ غیر ارادی طور پر ارد گرد لپٹی سیاہ بڑی سی چادر کا پلو مروڑنے لگی۔ مس آپ کو شاید کوئی پرابلم ہے، بہت پریشان اور گھبرائی ہوئی لگ رہی ہیں، اس نوجوان نے قریب آ کر بڑے اخلاق اور نرمی سے کہا تھا۔ اس کے انداز میں بہت سنجیدگی اور وقار تھا۔ جی وہ نوین سوکھے ہونٹوں پر زبان پھیرتی گڑبڑا کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا بات ہے، کیا راستہ بھول گئی ہیں آپ؟ اس کے لہجے کی رسانیت اور نرمی نے کافی حد تک ڈری سہمی ہوئی نوین کے حواس بحال کر دیے۔ دراصل مجھے گھر جانا ہے، وہ بوکھلاہٹ میں بول پڑی۔ اس کا جواب اتنا احمقانہ اور معصومانہ سا تھا کہ نوجوان کو اپنی مسکراہٹ ضبط کرنا دشوار محسوس ہونے لگا۔ آپ کا گھر کدھر ہے؟ وہ مسکراہٹ دبا کر سنجیدگی سے دریافت کر رہا تھا۔ F10 کی سائٹ پر ہے، وہ اسی بھول پن سے بولی تھی۔ آئیے میں آپ کو ادھر تک چھوڑ دیتا ہوں۔ آپ؟ وہ گھبرا کر اس کی شکل دیکھنے لگی۔ بلا شبہ غضب کی مردانگی تھی اس کی پرکشش اور مضبوط شخصیت میں۔ پھر کیسے جانا پسند کریں گی؟ وہ بدستور اسی سنجیدہ انداز میں مخاطب تھا۔ پتہ نہیں یہ بات اچھی ہے یا بری، وہ سوچ میں پڑ گئی۔ پھر درزدیدہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ کشادہ پیشانی پر سجے سرمئی بال، موٹی موٹی بھوری کشادہ آنکھیں جن میں ایک مخصوص ٹھہراؤ اور سکون تھا، باروب گمبھیر پروقار سی شخصیت اسے بے اختیار کھینچنے لگی تھی۔ اتنا بھرپور مرد کس قدر سلیقے سے، نرمی اور رسانیت سے بات کر رہا تھا۔ کتنی شائستگی، تحمل اور نفاست تھی اس کے لہجے میں۔ مردانگی اور وجاہت میں تو اس کے خاندان کے مرد بھی کسی سے کم نہیں تھے، لیکن ان کے پررعب اور پرحلال چہروں کے ہمراہ ان کے لہجے اتنے کرخت، بھاری تند اور کھدرے ہوتے تھے کہ خود بخود دل سوکھے پتے کی طرح محض ان کی ایک پکار پر لرزنے لگتا تھا۔ وہ کچھ تذبذب کے بعد اس کے ہمراہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ جو ہو سو ہو، آخر کیا قیامت آ جائے گی؟ عجیب سی سرکشی اس کے اندر در آئی تھی لمحوں میں۔ مجھے حمزہ سبحانی کہتے ہیں۔ کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد بالآخر اس نے اپنا تعارف کروایا۔ انکم ٹیکس آفس میں کام کرتا ہوں، AC کی پوسٹ پر۔ اس نے مزید تعارف کروایا تھا۔ اس کا نرم نرم نفیس لہجہ نوین کی سماعت کو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ مجھے نوین ملک کہتے ہیں، BA فائنل میں ہوں۔ خود بخود ہی بے سوچے سمجھے اس نے اپنے متعلق بتا دیا۔ جانے کیوں دل اس پر اعتبار کرنے کو چاہنے لگا تھا، اور نوین نے اعتبار کی یہ سیڑھیاں لمحوں میں طے کر لی تھی۔ نوین آپ ایزی ہو کر بیٹھے، ریلیکس۔ میں نے مشکل وقت میں آپ کی مدد کی ہے اور آپ کو مدد کی شدید ضرورت بھی تھی، بس اس کے علاوہ اور کوئی ایسی بات نہیں جس کو محسوس کر کے آپ شرمندہ، خوفزدہ یا پشیمان ہوں۔ اف خدایا! نوین کے جسم کا سارا خون سمٹ کر چہرے پر آ گیا تھا۔ کیسے آنن فانن اس نے اس کے چہرے کے تاثرات سے اس کے دل کا چور بوجھ لیا تھا۔ وہ واقعی اندر سے خوفزدہ تھی کہ اگر گھر والوں میں سے کسی نے اسے اس نوجوان کے ساتھ دیکھ لیا تو کیا سوچیں گے؟ بابا صاحب تو ایک لفظ صفائی میں سنے بغیر گولی سے اڑا دیں گے، اور بڑے اور چھوٹے لالا بھی کچھ کم نہیں کریں گے میرے ساتھ۔ اسے جرجری سی آ گئی تھی۔ بس جی اب میں چلی جاؤں گی۔ گھر کے قریب مین روڈ پر آتے ہی اس نے اسے بعجلت رکنے کا اشارہ کیا تھا، بلکہ گاڑی رکتے ہی بجلی کسی تیزی سے دروازہ کھول کر اتری تھی۔ اپنا بیگ اور کتابیں تو لیتی جائیے۔ اس کے یاد دلانے پر وہ خفت سے مڑی اور پچھلی سیٹ پر پھینکی کتابیں اور بیگ اٹھانے لگی۔ بہت شکریہ، اس نے ایک ثانیے کو رک کر دھیرے سے کہا تھا۔ حمزہ اس کی سمت دیکھ رہا تھا۔ اوکے نوین، پھر ملیں گے زندگی کے کسی موڑ پر۔
اس نے ہاتھ لہرا کر دلکشی سے مسکراتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ ایک ساعت کو نوین کا دل بہت زور سے دھڑکا تھا۔ وہ کچھ اس طرح اس کی بے ریا شفاف خوبصورت بھوری آنکھوں اور اس کی تر و تازہ مسکراہٹ کے سحر میں گم ہو گئی تھی کہ اپنے ارد گرد کو تقریباً فراموش ہی کر بیٹھی تھی۔ گاڑی جا چکی تھی اور وہ اسی طرح کھڑی راستہ تک رہی تھی، پھر سر جھٹک کر آگے بڑھی۔ اس انجانی حادثاتی ملاقات نے اسے کچھ ایسے سرور میں مبتلا کر دیا تھا۔ گھر پہنچ کر اس طرح آنے پر ماما کی خفگی کا سامنا کرنے کا ڈر بھی جاتا رہا تھا۔ تم اس وقت کیسے آئیں؟ ماما نے اس پر نظر ڈالتے ہی وال کلاک کی طرف نظریں دوڑاتے ہوئے بصرت پوچھا تھا۔ تم نے تو 4 بجے کا ٹائم دیا تھا محمد دین کو۔ وہ ماما دراصل ہمارا پریکٹیکل آج نہیں ہوا، میڈم نہیں آئیں، اس نے بتایا۔ تو پھر تم کیسے آئیں؟ وہ تفتیشی انداز میں پوچھ رہی تھی۔ میں ایک لہجے کو اس کا دل پھیل کر پھر سکڑا۔ وہ مجھے حمزہ نے ڈراپ کیا ہے، زندگی میں پہلی بار جھوٹ بولا تھا۔ سو لہجے کا لڑکھڑانا لازم تھا، مگر شکر ہے ماما نے اس کے چہرے کی اڑی اڑی رنگت اور بے وزن لہجے کا نوٹس نہیں لیا، تو اسے باہر سے ہی رخصت کر دیا۔ اندر لے آنا تھا، کھانا کھا کر چلی جاتی۔ وہ کچھ جلدی میں تھی۔ وہ ماما کے چہرے پر پھیلی تسلی سے مطمئن ہو کر سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ وہ رات اس کی زندگی کی بڑی انوکھی اور مسحور کن رات تھی، جس کا ایک ایک پل کسی ستمگر کی یاد سے مسرور تھا۔ بار بار تصور میں وہ بردبار سا پیارا سا اپنائیت اور نرمی کے رنگوں سے سجا چہرہ در آتا۔ کتنا دل کے قریب محسوس ہو رہا تھا اس کا انداز۔ یہ 2 دن بعد کی بات تھی۔ شام کو اپنی کتابیں کھنگالتی ہسٹری کی بک ڈھونڈ رہی تھی، تبھی ہوم اکنامکس کی کتاب کے ساتھ ہی گرے کلر کی ایک نفیس سی ڈائری اس کے ہاتھ لگ گئی۔ ہائے، یہ کہاں سے آ گئی؟ ڈائری نئے سال کی تھی۔ اس نے متجسس سے انداز میں تیزی سے کھولی اور پھر جیسے ایک لمحے کو دنگ سی رہ گئی۔ پہلے تعارفی صفحے پر حمزہ سبحانی کا نام جگمگا رہا تھا، ساتھ میں اس کے گھر اور دفتر کے فون نمبر بھی درج تھے، گھر کا ایڈریس بھی تھا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے اگلے صفحات پلٹے۔ پوری ڈائری خالی تھی، صرف فون نمبرز والے انڈیکس میں 2-4 آفیشیل نمبر درج تھے۔ یہ کیسے آ گئی میرے پاس؟ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ پھر سرا ہاتھ آ ہی گیا۔ اس نے اپنا بیگ اور کتابیں پچھلی سیٹ پر ڈال دی تھیں، یقیناً ڈائری بھی پچھلی سیٹ پر پڑی ہوگی۔ بے خیالی میں کتابوں کے ساتھ ساتھ اس نے اسے بھی ساتھ ہی اٹھا لیا تھا۔ کتنا دلچسپ اتفاق تھا۔ اس دلربا سے شخص سے قدرت نے مجھے دوبارہ ملانا تھا، جو اس طرح اس کے متعلق اتنی تفصیلی معلومات بہم پہنچا دی۔ وہ اس کے گھر اور دفتر کے نمبروں پر انگلیاں پھیرتی عجب سنسنی خیز کیفیات سے دوچار تھی۔ کتنے ہی دن اس نے یہ سوچنے میں لگا دیے کہ آیا اس سے رابطہ کرنا چاہیے یا نہیں۔ پھر ایک شام ہار کر وہ کمرے کے ملگجے سے سناٹوں میں اسے فون کر بیٹھی۔ اتفاقاً اس نے ہی اٹھایا تھا۔ یس، حمزہ اسپیکنگ۔ وہی گمبھیر مگر نرم لہروں کی طرح رواں لہجہ۔ نوین کے دل میں ہلچل مچا گیا، اس کے ہتھیلیوں پر پسینہ اترنے لگا۔ ادھر سے دوبارہ ہیلو کی آواز سنائی دی۔ نوین کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے آواز حلق میں ہی اٹک گئی ہو۔ ہیلو بھئی، کون بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم، بالآخر خود پر قابو پا کر اس نے دھیرے سے کہا۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیے، اسی تحمل سے پوچھا گیا۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اس نے برسبیل تذکرہ پوچھا۔ اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیے۔ آپ نے یقیناً مجھے نہیں پہچانا ہوگا۔ جی نہیں، میں بالکل پہچان گیا ہوں، دوسری طرف سے نہایت یقین سے کہا گیا۔ کہیے، ٹھیک تو نہیں آپ؟ وہ نہ جانے کیوں خجالت سی محسوس کرنے لگی۔ حمزہ کا لہجہ ویسے ہی رسانیت آمیز اور سنجیدہ تھا۔ آپ نے کس طرح پہچان لیا؟ اس طرح پہچان لیا کہ آپ کی آواز اور آپ کا لہجہ میرے کانوں کے لیے ناشنا نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ مجھے کون سا دن رات لڑکیوں کے فون آتے رہتے ہیں جو یہ کہوں کہ کون سی والی ہے۔ اور تیسری سب سے اہم بات یہ کہ آپ کے فون کا تو مجھے بھی انتظار تھا۔ اس کا انداز دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ اتنا بشاش اور رواں تھا کہ نوین کا آنگ آنگ سرشار ہو کر ہواؤں میں اڑنے لگا، گویا اس نے بھی اسے فراموش نہیں کیا تھا، اس ملاقات کو یاد رکھا تھا۔ ایک ٹھیک ٹھاک نفیس مزاج کا اتنا خوبرو آپ سے اتنی اپنائیت سے پیش آئے تو خود بخود دل پر لگا کر فضاؤں میں اڑنے کو چاہنے لگتا ہے۔ پھر باتوں کا سلسلہ شروع ہوا تو وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ دونوں جانب سے ایک دوسرے کا مکمل بائیو ڈیٹا معلوم کیا گیا۔ چھوٹی چھوٹی عام سی باتیں، عام سے الفاظ، عام سے انداز، ہر شے میں ایک رنگینی، ایک نئی دلچسپی سی پیدا ہو گئی تھی۔ گفتگو کے اختتام پر اس نے بھی اپنا نمبر دے دیا۔ اب ہر روز رات کو 10-10:30 کے قریب یا وہ فون کر لیتا یا یہ کر لیتی۔ گھنٹوں باتیں ہوتی رہتی، یوں ہی چھوٹے چھوٹے چٹکلے، سارے دن کی مصروفیات کا تذکرہ، گھریلو امور سے آگاہی۔ وہ آنکھیں بند کر کے اس پر اعتبار کرنے لگی تھی۔ اب اسے اپنے گھر کی فضا اتنی وحشت زدہ اور بند بند سی نہیں محسوس ہوتی تھی۔ زندگی میں بہرحال رنگینی اور دلکشی دبے پاؤں چلی آئی تھی۔ اب اس کا بھی زندہ رہنے، ہنسنے، کھیلنے اور لطف اندوز ہونے کو دل چاہنے لگا تھا۔ ایک نئی ترنگ سی دوڑنے لگی تھی جسم میں لہو کے ساتھ ساتھ۔ کیا بات ہے بھئی، بڑی کھلی کھلی اور باغ و بغار رہنے لگی ہو؟ بالآخر ایک دن سمرا نے پوچھ ہی لیا۔ وہ یوں ہی بشاشت سے ہنس دی۔ سمرا ان لوگوں میں سے تھی جو خواہ مخواہ کسی کی کھوج میں نہیں رہتے، چاہے وہ کتنا ہی قریبی رشتہ کیوں نہ ہو۔
وہ کسی کی ذاتیات میں اتنا ہی دخل دیتی تھی جتنا اگلا چاہتا تھا۔ اگر کوئی ایسی بات ہوتی جسے محسوس ہوتا کہ جتانے والا گریز برتنا چاہ رہا ہے تو وہ اس سے پہلے موضوع پلٹ دیا کرتی تھی۔ اس نے بہت شروع میں کہہ دیا تھا، دیکھو بھائی، میری عادت کچھ ایسی ہے کہ خود کو خوش کرنے اور دوسروں کو خوش رکھنے کا مسئلہ مجھے کبھی درپیش نہیں ہوا۔ اگر سارا جہاں بھی مجھ سے خفا ہے لیکن میرا اپنا آپ مجھ سے خوش ہے تو میں کسی کی پرواہ نہیں کرتی، جی بھر کر خوش ہوتی ہوں۔ ہاں، اگر میرا اپنا آپ مجھ سے ناراض ہے تو سارے جہاں کے کہکے برساتے چہرے بھی مل کر مجھے خوش نہیں کر سکتے۔ میں خوشی کی تلاش میں نہیں جاتی بلکہ خود ہی اپنے لیے اپنے ارد گرد کی فضا کو خوشگوار بنا لیتی ہوں۔ اس طرح میں دوسروں کی خوشیوں کی کھوج میں بھی نہیں رہتی۔ اگر میرا پیارا، میرا عزیز خوش ہے تو میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ہاں، اگر وہ غمگین ہے تو میں اس کے غم کو اپنا غم محسوس کرتے ہوئے اس سے ضرور دریافت کرتی ہوں، لیکن اگر وہ وجہ بتانے سے گریز کرتا ہے تو کبھی اصرار سے کام نہیں لیتی، کیونکہ ہر بندے کے کچھ ایسے سیکرٹس بھی ہوتے ہیں جنہیں وہ صرف اپنی ذات تک محدود رکھنا چاہتا ہے۔ دوستی میں شیئرنگ اور کیئرنگ پروسیس ضرور ہونا چاہیے، مگر ایموشنل بلیک میلنگ اس کا مقصد نہیں ہونا چاہیے، جس سے کام لے کر آپ اپنے دوست سے کسی مجرم کی طرح ہر برائی بھلائی کا اعتراف کروا لیں اور پھر ان کو اس کا ویک پوائنٹ بنا کر وقت پڑنے پر اس کا استعمال کریں۔ اگر تم مجھ سے کچھ چھپانا چاہ رہی ہو تو مجھے یہ زیب نہیں دے گا کہ کرید کرید کر دریافت کروں، کیونکہ بہرحال مجھ سے دوستی تم نے اپنی ذات کی خوشی کے لیے کی ہے، اور وہ بات جو مجھ سے چھپانا چاہو گی وہ بھی اپنی ذات کی حفاظت کے لیے کرو گی۔ پھر اس میں مائنڈ کرنے والی کیا بات رہ جاتی ہے؟ میری ہزار باتیں ایسی ہوں گی جو تمہیں نہیں پتہ ہوں گی۔ یہ بات نہیں ہے کہ میں جان بوجھ کر تمہیں ان سے لائلم رکھتی ہوں، بلکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میں وہ باتیں بتانا ضروری نہ سمجھتی ہوں، اس لیے نہ بتائی ہوں۔ یہ دھوکہ دہی نہیں کہلاتا۔ دوستی جذباتیات سے زیادہ عقل و فہم اور اعتبار کے اصولوں پر چلنی چاہیے، تبھی اس میں مضبوطی آتی ہے۔ اور نوین کو سمرا کی یہی باتیں اس کی گرویدہ بنا گئی تھیں۔ کہیں کوئی عشق وشق تو نہیں ہو گیا؟ اس نے اپنی فطری لاابالی انداز میں دریافت کیا تھا۔ اس کا انداز اتنا سافٹ اور ہلکا پھلکا تھا کہ نوین نے بھی اعتراف کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھا۔ ہاں، بس کچھ ایسی ہی بات ہے۔ ایک شرمیلی سی مسکان ہزار نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے چہرے پر سج گئی تھی۔ سمرا چھچوری ستری لڑکیوں کی طرح اس کے پیچھے نہیں پڑی تھی، بس فائل میں قلم اٹکاتے ہوئے سر اٹھا کر مسکرائی تھی۔ یقین تو نہیں آتا اس کارنامے پر۔ تمہاری فیملی میں سے ایسا کون جیدار پیدا ہو گیا جو تم سی سر چٹان سے ٹکر لینے کا درپے ہو گیا؟ وہ عذرِ شرارت کہہ رہی تھی۔ فیملی میں سے نہیں ہے، اس نے بے ساختہ تصدیق کی تھی۔ اچھا، پھر ملنے ملانے والوں میں سے ہوگا؟ اس نے یوں ہی عام سے انداز میں دریافت کیا تھا۔ نہیں، بس سر راہ ہی آن کھڑا تھا تو اجنبی ہی، مگر اب آشنا ہو گیا ہے۔ وہ شریر ہوئی اور پھر دونوں کے کہکے فضا میں بکھر گئے۔ کیسا ہے؟ اچھا ہے۔ بہت۔ اس کے چہرے اور آنکھوں میں کومل کومل نرماہٹیں جاگ اٹھی تھیں۔ چلو بھئی، تم کو اچھا لگتا ہے تو پھر ضرور اچھا ہوگا۔ وہ اصلی لاپرواہ تھی۔ ملواؤں گی کبھی تمہیں اس سے۔ وہ یوں ہی کہہ بیٹھی تھی۔ اس وقت اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ واقعی وہ ایسا کرے گی، بلکہ یہ ملنا ملانا بالآخر ایک معمول بن جائے گا۔ اس لمحے تو یوں ہی زبان سے پھسل گیا تھا۔ جانے کیا ہوا، ایک ہفتے تک اس کا فون نہیں آیا۔ اس نے ملایا تو ادھر سے کسی نے اٹینڈ نہیں کیا۔ اس کی بےتابی اور بے چینی عروج پر پہنچ گئی۔ دل میں پنکھے سے چلنے لگے تھے۔ 6 ماہ ہو چکے تھے ان کے اس اندیکھے انجان بندھن کو۔ اس پہلی ملاقات کے بعد وہ دوبارہ نہیں ملے تھے، مگر باقاعدگی سے ہر رات ان کے درمیان بات ہوتی تھی۔ اگر وہ نہ کرتا تو یہ کر لیتی، تھوڑی آزادہ بہرحال بات ضرور ہوتی تھی۔ کبھی گیپ نہیں آیا تھا، اور کہاں ایک ہفتہ ہو چلا تھا۔ اس کی سنجیدگی کا امتزاج لیے نرم گمبھیر سی آواز اور لب و لہجہ جسے سن کر وہ سارے زمانے کے دکھ بھول جایا کرتی تھی، اب گویا خواب ہو کر رہ گیا تھا۔ اس کی بے قراریوں کی انتہا ہی نہیں تھی۔ جب 10 دن گزر گئے تو اس سے مزید ضبط نہ ہوا۔ ہراساں پریشان ہو کر ساری بات سمرا کو بتا دی۔ او ہو، اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ اس کے آفس والوں کو تو پتہ ہوگا۔ آؤ ادھر چلتے ہیں، وہاں سے معلوم ہو جائے گا۔ آفس سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ دل میں بے نام سے اندیشے جاگ اٹھے۔ نہیں، ہم وہاں کیسے جا سکتے ہیں؟ کیسے؟ کیا مطلب؟ لوگ انکم ٹیکس کے آفس نہیں جاتے؟ بھئی ہم کام سے وہاں جائیں گے، مگر کیسے؟ میرا مطلب ہے میں کیسے جا سکتی ہوں؟ اس کا بھی آسان سا حل موجود ہے۔ کل دونوں چھٹی کر لیتے ہیں، تم آنٹی سے کہہ دینا میرے ساتھ جانا ہے، کچھ شاپنگ کرنی ہے۔ ادھر سے ہم آفس چلے جائیں گے، وہاں جا کے پتہ کر لیں گے۔ اس نے چٹکیوں میں مسئلہ حل کر دیا تھا۔ دوسرے دن وہ دھڑکتے دل کے ساتھ سمرا کے ہمراہ انکم ٹیکس کے آفس میں داخل ہوئی تو ہاتھوں پاؤں کے ساتھ ساتھ دل بھی بری طرح لرز رہا تھا۔ کسی دفتر میں جانے کا اس کا پہلا تجربہ تھا، جبکہ سمرا کے لیے یہ کوئی انوکھی بات نہیں تھی۔ AC حمزہ سبحانی تشریف رکھتے ہیں بابا جی؟ اس نے باہر کھڑے بالغ چوکیدار سے دریافت کیا تھا۔ ہاں جی، آج صبح ہی واپس آئے ہیں دورے سے۔ اوہ، نوین نے طویل سانس لیا تھا۔ مگر مجھے کیوں نہیں بتا کر گئے؟ اس کے دل میں ہزاروں شکوے مچل رہے تھے، جو اس کے روبرو آتے ہی آنکھوں میں اتر آئے تھے۔ اسے یہاں دیکھ کر ایک لمحے کو تو اسے یقین ہی نہیں آیا تھا۔
تشریف رکھیے پلیز۔ اس نے پہلے شوقی سی نوین کو پھر سکون سے اپنا جائزہ لیتی سمرہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، یہ سمرہ ہے، سمرہ کیانی، میری بہت عزیز دوست، اور سمرہ انہیں تو تم جان ہی گئی ہوگی، حمزہ سبحانی۔ کچھ توقف کے بعد نوین نے تعارفی رسم نبھائی، نائس ٹو میٹ یو، اس نے بڑی شائستگی سے سر خم کرتے ہوئے کہا تھا۔ چند لمحے الجھی الجھی سی دبیس خاموشی کمرے میں طاری تھی۔ غالباً تینوں اپنی اپنی جگہ کترائے ہوئے سے تھے اور اس سوچ میں تھے کہ بات کے اس تعلق کو مد نظر رکھ کر اور کہاں سے شروع کی جائے۔ اس الجھن بھری خاموشی کا اختتام بالآخر سمرہ نے کیا، آپ شاید کہیں گئے ہوئے تھے۔ نوین بہت پریشان تھی، ہم نے سوچا آفس جا کر پتہ کر لیں، خدا نخواستہ کوئی سیریس بات تو نہیں۔ بات اس طرح شروع کرنے سے سمرہ کا مقصد یہ تھا کہ حمزہ پر اچھی طرح کھل جائے کہ وہ نوین کی مکمل رازدار اور سیکریٹ ہولڈر ہے، تاکہ وہ کھل کر بات کر سکیں۔ اور دراصل بات بھی یہی تھی حمزہ کے تذبذب کے پیچھے۔ دراصل میری امی کے رشتے کے ماموں کی وفات ہو گئی تھی، ادھر بلوچستان کے کسی قبائلی علاقے میں، ادھر امی کے ہمراہ چلا گیا تھا، ایک دو کام بھی تھے کوئٹہ میں نے تمہیں بتانے کے لیے جانے سے پہلے شام کو فون کیا تھا مگر تم گھر پر نہیں تھی، اس نے بات کے اختتام پر نوین کی شکوہ بھری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وضاحت کی تھی، جہاں بتدریج سکون اور قرار اترتا جا رہا تھا۔ ویری سیڈ، سمرہ نے تعزیت کی رسم نبھائی۔ آپ چائے لیں گی یا کولڈ ڈرنکس؟ اس نے سمرہ کی جانب دیکھ کر پوچھا۔ نو تھینک یو، سمرہ نے نوین کی جانب استفہامی نگاہوں سے دیکھ کر گویا اس کا مدعا جان کر انکار میں جواب دیا تھا۔ لنچ کا ٹائم ہے، یہ کیا خیال ہے؟ نہیں جی بہت شکریہ، چلیے اسنیک تو چلیں گے نا؟ وہ حد سے زیادہ مہمان نوازی نبھا رہا تھا۔ نو ناٹ اینڈ آل، ہم بس 5-10 منٹ کے لیے آئے ہیں، خیریت دریافت کرنا تھی۔ ان تکلفات کو رہنے دیں، نوین نے ہاتھ بڑھا کر روک دیا تھا۔ اس طرح تو اچھا نہیں لگتا، پہلی بار آئے ہیں آپ لوگ میرے آفس، کائنڈلی کچھ تو لیجیے۔ اس نے پھر سمرہ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے مہذبانہ انداز میں پیشکش کی تھی۔ میں نے کہا نا، آپ بالکل محسوس نہ کیجیے، ہمارا ایسا کوئی موڈ نہیں ہے، آپ آرام سے بات کیجیے۔ ویسے نوین سے بہت کچھ سنا تھا آپ کے بارے میں، اس نے عذرائے مروت کہا تھا۔ پھر کیسا پایا آپ نے ہمیں؟ حمزہ کے لہجے میں دلچسپی تھی۔ آپ اگر نوین کے لیے اچھے ہیں تو پھر ضرور اچھے ہوں گے، میرا تعلق تو نوین سے ہے، اس کی خوشی سے ہے، اس نے دو ٹوک اپنے مخصوص بے نیازانہ انداز میں جواب دیا تھا۔ آپ انہی کی کلاس میں پڑھتی ہیں غالباً؟ وہ اس سے مکمل تعارف کے موڈ میں تھا۔ جی ہاں، ویسے میں سمجھتی ہوں کہ دوستی کے لیے کسی بھی کلاس کی یکسانیت ضروری نہیں ہوتی، نہ اکیڈمک کلاس کی اور نہ سوشل کلاس کی۔ بہت خوب، وہ مسکرایا تھا بڑی دلچسپی سے، لیکن ذہنی کلاس کی یکسانیت ضرور شرط ہے۔ یہ آپ لوگ کس بحث میں پڑ گئے ہیں؟ نوین ان کے آپس کی تکرار سے گھبرا کر بولی تھی۔ نہیں بھئی تم فکر نہیں کرو، ہم بھلا آپ کی عزیز جان دوست سے دشمنی مول لے سکتے ہیں، یہ تو تعارفی رسم تھی۔ کیوں مس سمرہ؟ وہ بڑے موڈ میں تھا، کہہ سکتے ہیں، اگرچہ اس میں میرا متفق ہونا ضروری نہیں۔ اس کا بے نیاز سا برجستہ انداز حمزہ کے ساتھ ساتھ نوین کو بھی مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ چلیں نوین کو ہماری آپس کی صلح کا یقین دلانے کے لیے ہم ادھر کارنر کے ہوٹل چلتے ہیں کافی پینے کے لیے۔ حمزہ فراخ دلانہ آفر کرتے ہوئے کھڑا ہو گیا تھا۔ نہیں نہیں، کیا بات کرتے ہو حمزہ، میرے لیے یہاں تک آنا ہی انتہائی اقدام اٹھانے کے برابر ہے، باہر جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سمرہ سے پہلے ہی نوین بوکھلا کر بول اٹھی تھی۔ میرا خیال ہے اب ہم چلتے ہیں۔ وہ ساتھ ہی کرسی چھوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ ابھی تو کچھ بات بھی نہیں ہوئی، وہ پہلے متعجب اور پھر قدرے بے چین ہو کر بولا تھا۔ اس کے لہجے کی کشش آمیز گمبھیرتا پر نوین کا دل بھی پگھلنے لگا تھا۔ یوں بھی اتنے عرصے بعد اسے دیکھ رہی تھی، ابھی تو نظروں کی تشنگی بھی دور نہیں ہوئی تھی۔ یہ بڑی بڑی خوابناک آنکھیں، یہ سحر انگیز بشاش مسکراہٹ، یہ دل و جان پر سحر پھونک ڈالنے والا دل فریب لہجہ، اور یہ مقناطیس سی بنی شخصیت، اسے کب دوبارہ دیکھ پاؤں گی، کب دوبارہ صدیوں بعد پھر آمنا سامنا ہوگا۔ ٹھیک ہے چلتے ہیں، کیا حرج ہے، یہ کارنر پر تو ہے ہوٹل، جگہ بھی خاصی پرسکون اور الگ تھلگ سی ہے، وہاں آرام سے بات بھی ہو جائے گی۔ جب اتنا رسک لے کر آ ہی گئی ہو تو پھر صحیح طرح معاملہ طے کر کے جاؤ، یوں بھی آنٹی کو ہم کہہ کر آئے تھے کہ 2-3 گھنٹے بعد ہی آئیں گے، سمرہ نے جواب طلب نظروں سے نوین کو دیکھتے ہوئے کہہ دیا۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ حمزہ اور نوین دونوں کا دل یہی چاہ رہا تھا۔ نوین کے ارادے تو پہلے ہی بربری مٹی کی مانند ہو رہے تھے، سمرہ کی وضاحت پر بالکل ہی ڈہ گئے۔ ایک الگ تھلگ سا ٹیبل منتخب کر کے وہ لوگ بیٹھ گئے۔ اپنی کافی ختم کرتے ہی سمرہ کو اپنا کوئی شناسا نظر آ گیا۔ ارے یہ تو افتخار صاحب ہیں، ڈیڈی کے دیرینہ جاننے والے، ساتھ میں ان کی مسز بھی ہے، آپ لوگ باتیں کریں، میں ابھی ان سے سلام دعا کر کے آتی ہوں، وہ کہہ کر دوسری ٹیبل کی سمت بڑھ گئی تھی۔ نوین دل ہی دل میں مسکرا دی، وہ جانتی تھی کہ سمرہ نے انہیں کھل کر موقع دینے کے لیے بہانہ کیا تھا۔ جانتے ہو یہ 10 دن کتنے بھاری گزرے ہیں مجھ پر، تنہائی پاتے ہی وہ دھیمے گلوگیر لہجے میں شکوہ کنا ہوئی تھی، دل میں کیسے کیسے خدشے جاگنے لگے تھے، بلکہ ایک وقت تو ایسا بھی آیا جب تھک ہار کر میں نے سوچا کہ تمہاری دوستی سب فراڈ تھی، تم اور تمہارا خلوص و تعاون سب سراب تھے، میں جو اندھیروں میں ڈوبی ہوئی ہوں، مجھے روشنی دکھانے کا تم نے محض ڈھونگ رچایا تھا، اوروں کی طرح تم بھی مجھے یوں ہی ٹوٹا بکھرا اور مضطرب چھوڑ گئے ہو۔
تم تو پاگل ہو۔ اس کے دھیمے اپنائیت آمیز لہجے میں وہی زندگی آثار رچاؤ تھا جس پر نوین کی سانسوں کی آمد و رفت کا انحصار تھا۔ وہ اسی لہجے پر تو مرتی تھی۔ میں نے تمہیں اپنی دوستی کے آغاز پر ہی کہا تھا کہ میرے ہوتے ہوئے تمہیں زمانے سے خوف کھانے کی، اس کی بے رحمی سے ہراساں ہونے کی اور زندگی کے دکھوں پر بے اعتبار ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ زندگی حرکت کا نام ہے نوین۔ جمود کو زندگی نہیں کہا جاتا۔ زندگی اعتبار اور اعتماد کا نام ہے۔ بے اعتباری، بدگمانی اور ناامیدی تو صرف موت کی خواہش بیدار کرتی ہے۔ میں نے تم پر اعتماد کیا ہے حمزہ، تم کو اپنے ہر غم کا مداوا جان لیا ہے۔ اگر تم نے مجھے تنہا چھوڑ دیا تو میرے پاس باقی کچھ نہیں بچے گا۔ وہ آنکھوں میں مچلتے آنسوں کو حلق سے اتارتے ہوئے بدقت تمام جذبات سے بھرائی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ خود پر قابو پانا اسے بہت دشوار محسوس ہونے لگا تھا۔ حمزہ نے نہایت خاموشی سے ٹیبل پر پڑے ٹشو اس کے قریب سرکا دیے۔ نوین اتنا جذباتی نہیں ہوتے۔ زندگی کے ہر معاملے میں جذبات کو امام نہیں بنایا جا سکتا۔ میں تمہیں بہت مضبوط، بہت بہادر اور بہت پرعزم دیکھنا چاہتا ہوں، اور ایسا اسی صورت میں ممکن ہے جب تم عارضی سہاروں اور جذباتی بے ساکھیوں کو چھوڑ کر خود اپنی قوت ارادی سے اپنے قدموں پر چل کر آگے بڑھو گی۔ مجھے بنانے اور بگاڑنے والے تم ہی ہو۔ میں نے خود کو تمہارے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے۔ وہ اپنے موقف پر بدستور جمی ہوئی تھی، حالانکہ یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے۔ وہ قدرے شرارتی ہوا تھا۔ اسی لمحے سمرا پلٹ آئی تھی۔ دراصل نوین بہت مختلف نیچر کی لڑکی ہے۔ وہ نشست سنبھالتے ہوئے موضوع گفتگو دریافت کیے بغیر اپنے شولڈر کٹ بالوں کی پونی پیچھے کرتے ہوئے بولنا شروع ہو گئی تھی۔ یہ ہر ایک پر نہیں کھلتی ہے، لیکن جس کو ایک بار اپنا بنا لیتی ہے پھر اس پر اپنے سارے جذبات نچھاور کر دیتی ہے۔ اس لیے آپ کو میری دوست کی بہت کیئر کرنا ہوگی۔ یہ آپ نوین کی دوستی میں کہہ رہی ہیں یا اپنی ذاتی رائے بیان کر رہی ہیں؟ حمزہ اس کی سمت متوجہ ہو گیا تھا۔ آپ دونوں کے تعلق کو مزید مضبوط کرنے کے لیے وضاحت کر رہی ہوں، اس نے جواب دیا۔ لنچ کا ٹائم ہو گیا ہے، کیا خیال ہے آپ کا؟ یہاں کا کھانا بہت اچھا ہوتا ہے۔ حمزہ نے دونوں کو دیکھا تھا۔ میرے خیال میں تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، نوین سے پوچھ لیجئے۔ سمرا نے نوین کی سمت دیکھا۔ نوین کے چہرے پر اقرار سب تھا۔ وہ اتنی جلدی جانے کے حق میں نہیں تھی۔ کہاں تھوڑی دیر پہلے تک ماما اور بابا صاحب کا ہوا سوار تھا، اور کہاں جی چاہ رہا تھا عمر بیت جائے اور وہ یوں ہی ہولے ہولے اپنے دکھوں کو اس مہربان شخص کے سامنے کھولتی چلی جائے۔ وہ یوں ہی گمبھیر نرم روح انداز میں اس کی تشفیق کراتا جائے، اسے سمجھائے بجھائے، اسے حوصلہ دے، اسے زندگی کی نوید سنائے۔ حمزہ نے بغیر پوچھے آرڈر دے دیا۔ کھانے کے دوران اور اس کے بعد دیر تک باتوں کا سلسلہ جاری رہا۔ سمرا کا انداز اتنا بے ساختہ، بے پرواہ اور سادہ تھا کہ حمزہ اور نوین دونوں کے دل میں پرائیویسی کی خواہش بیدار نہیں ہوئی۔ وہ ایزی ہو کر بات کرتے رہے، بلکہ سمرا کی شمولیت انہیں اچھی ہی لگی۔ وہ کبھی بھی کسی کے معاملات میں دوسرے کی مرضی کے بغیر مداخلت کرنے کی قائل نہیں رہی تھی۔ جس لمحے محسوس کرتی کہ دونوں کوئی جذبہ الفاظ یا انداز کے روپ میں ایک دوسرے کو پہنچانا چاہ رہا ہے، وہ نہایت تندیسی سے کولڈ ڈرنکس یا کسی دوسرے کھانے کی چیز کی طرف ایسے متوجہ ہو جاتی گویا اس کے علاوہ دنیا میں اور کوئی قابل توجہ چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ کہاں 5 منٹ بیٹھنا 2 بار ہو رہا تھا اور کہاں 3.5 گھنٹے گزر گئے تھے اور نوین کو احساس تک نہ رہا تھا۔ میرا خیال ہے اب اٹھنا چاہیے، کافی ٹائم ہو گیا ہے۔ نانی اماں آئی ہوئی ہیں، انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے 4 بجے۔ عامرہ ڈیڈی کے ہمراہ پشاور گئی ہوئی ہے تایا جی کے ہاں، مجھے ہی لے جانا ہوگا۔ ہاں ہاں، ویسے بھی بہت دیر ہو گئی ہے۔ نوین ہڑبڑا کر شرمندہ سی ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ حمزہ نے بہت پرجوش انداز میں رخصت کیا تھا۔ کیسا لگا تمہیں؟ ڈرائیو کے دوران نوین نے اشتیاق سے دریافت کیا تھا۔ اچھا تھا، اس نے فطری لاپرواہی سے جواب دیا۔ مہذب اور شائستہ بندہ ہے، ادب آداب نبھانا جانتا ہے، اور سب سے اہم بات یہ کہ تمہاری کیئر کرتا ہے، تبھی تو مجھے تمہاری رازدار اور عزیز دوست جان کر تمہارے لیے میری اتنی پرواہ کر رہا تھا۔ پرواہ کیا کر رہا تھا؟ الٹا میں جیلسی فیل کر رہی تھی، کتنا آگے پیچھے پھر رہا تھا تمہارے، کیسے خاطرداریاں کر رہا تھا، وہ انتہائی باغ و بہار لہجے میں کہہ رہی تھی۔ سمرا بے تحاشا ہنس دی۔ تمہارے لیے سب کچھ کر رہا تھا، خبر جو ہو گئی تھی کہ یہ رازوں کی امین ہے، مجھے مٹھی میں کرنے کے لیے تدبیریں نہ لڑاتا تو پھر اور کیا کرتا بیچارہ۔ کچھ دن بعد اس نے فون پر دوبارہ ملنے کی فرمائش کی۔ سچ پوچھو تو خود نوین کا دل بھی دوبارہ ملاقات کرنے کو چاہ رہا تھا، مگر یوں ہی ناز سے پوچھ بیٹھی، لیکن کیوں بھئی؟ تاکہ دیکھ کر مجھے یہ تسلی ہو جائے کہ تم پر کتنا اثر ہوا ہے میری باتوں کا، اور کس حد تک تمہیں تعمیر کر چکا ہوں۔ اس کے لیے پھر سمرا کی خدمات حاصل کرنا ہوں گی۔ خیر تم جگہ اور وقت بتا دو۔ سمرا کھلے دل سے راضی ہو گئی۔ اب ہوتا یوں کہ یا تو وہ سمرا کے ہاں ڈرائیور کے ساتھ آ جاتی اور ڈرائیور کو شام کا کوئی ٹائم دے دیتی کہ اتنے بجے پک کر لینا، اور پھر سمرا کے ساتھ طے شدہ مقام پر پہنچ جاتی، یا سمرا ماما کے پاس چلی آتی کہ انڈسٹریل
ایگزیبیشن میں جانا ہے، فرینڈ کی سالگرہ پر کارڈز اور گفٹ خریدنا ہے، جوتے لینے ہیں، کپڑوں کی شاپنگ کرنا ہے۔ اس کے پاس 100,000 گڑے گڑھائے بہانے موجود ہوتے تھے جنہیں وہ نوین کے مقرر کردہ دن اور وقت پر آ کر ماما کے گوش گزار کر کے نوین کو ہمراہ لے جانے کی اجازت حاصل کر لیتی تھی۔ ملاقات کسی ہوٹل، ریسٹورنٹ یا کیفے کے علاوہ کسی تفریحی پارک، کسی نسبتاً کم رش والی پبلک پلیس پر، یا کبھی کبھار جب سمرا کے ممی ڈیڈی شہر سے باہر کہیں گئے ہوتے تو اس کے گھر پر ہوا کرتی تھی۔ نوین سمرا کی بہت زیادہ احسان مند تھی۔ اس کی رازداری اور ہوشیاری کی بدولت مہینے میں 1-2 بار اس کا حمزہ سے ملنا ممکن ہو جاتا تھا۔ بعض اوقات جب وہ بہت زیادہ بے قرار ہوتی تو سمرا اس کی اداسی کا بید پا کر کسی طرح سے کبھی کبھار انکم ٹیکس آفس بھی لے جاتی تھی۔ یہ سمرا ہی کی دوستی اور خلوص کا نتیجہ تھا کہ ان کے تعلق کو 2 سال گزرنے کے باوجود گھر والوں اور ملنے والوں کو ہوا بھی نہ لگی تھی۔ ایک بار ایسا بھی ہوا کہ روز اینڈ جیسمن گارڈن میں ٹہلتے ہوئے اس کے بڑے لالا عمر فاروق ملک نے انہیں دیکھ لیا۔ نوین کی تو سٹی ہی گم ہو گئی تھی۔ فاروق لالا کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر اس کے جسم سے جان نکلتی گئی۔ شکر یہ تھا کہ ابھی سمرا کسی جاننے والے کا بہانہ کر کے ان کے درمیان سے اٹھی نہیں تھی۔ وہ تینوں سیمنٹ کے پرسکون روش پر کھڑے بڑے سے فوارے کی موتیوں کی دھار کی طرح گرتی پانی کی قطاروں کا نظارہ کر رہے تھے۔ ایسے میں سمرا نے کمال حاضر دماغی کا ثبوت دیا تھا۔ فاروق لالا کو اپنی طرف آتے دیکھ کر وہ ایک دم آگے بڑھ آئی تھی۔ السلام علیکم لالا بھائی، نوین آج ہم سیر پر آئے ہیں تو بڑی بھولی بصری شخصیات سے ملاقات ہو رہی ہے۔ وہ شرارت سے دم سادے کھڑی نوین کو دیکھتی ہوئی مسکرائی، پھر فاروق لالا کی سمت متوجہ ہوئی تھی۔ تم لوگ ادھر کدھر؟ وہ چبھتی ہوئی استفہامی نگاہوں سے بہن کو دیکھ رہا تھا۔ نوین تو گویا دہشت اور خوف سے پتھر کی بن کر رہ گئی تھی۔ میں اور نوین آئے تھے عفت کے ساتھ، وہی عفت ہماری فرینڈ جو اخباری رپورٹر ہے۔ یہاں گل داؤدی کے پھولوں کی نمائش ہو رہی ہے۔ دراصل عفت کو اس کی کوریج کرنا تھی، ہم نے سوچا لگے ہاتھوں ہم بھی زیارت کر لیتے ہیں۔ اب وہ تو ادھر رپورٹنگ میں مگن تھی اور ہم لوگ چہل قدمی کر رہے تھے، تبھی مجھے حمزہ بھائی نظر آ گئے۔ میرے کزن ہوتے ہیں، یہ بھی گل داؤدی کے پرانے مداح ہیں، نمائش دیکھنے آئے تھے۔ ابھی ان سے تعارف کی رسم ہو ہی رہی تھی کہ اب آپ چلے آئے۔ لگتا ہے گل داؤدی سبھی کو عزیز ہے۔ اس نے نہایت چابکدستی سے معاملہ سنبھالا تھا۔ فاروق لالا کے چہرے پر دوڑتے سکون کی لہریں اس کی ذہانت کی گواہ تھیں۔ چلنے کا پروگرام نہیں ہے تم لوگوں کا بھی؟ حمزہ سے مصافحہ کر کے فاروق لالا نے ان سے دریافت کیا تھا۔ چلتے ہیں لالا، ابھی تھوڑی دیر میں، ذرا عفت فارغ ہو جائے ہم تینوں اکٹھے آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے مگر جلدی آ جانا، شام ہونے کو ہے۔ سمرا کے جواب میں وہ عادتاً تاکید کرتے واپس پلٹ گئے۔ شکر ہے، نوین نے دیر کی رکی ہوئی سانس بحال کرتے ہوئے پہلے آسمان کو دیکھا اور پھر سمرا کو شکر گزار نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہی مان گئے تمہیں سمرا جی، ایسی مشکل اور جان لیوا صورتحال میں بھی تم نے اپنے حواس سلامت رکھے، بڑا اسٹیمنا ہے تم میں، بہت خوب۔ حمزہ نے بھی کھل کر اس کی کارکردگی پر داد سی دی تھی۔ وہ دونوں اپنی ہر ملاقات کے دوران سمرا کے وجود کے اتنے عادی ہو گئے تھے کہ لگتا تھا تینوں تعلق کی ایک ہی ڈور میں آپس میں بندھے ہوئے ہیں۔ وہ بے تکان باہمی دلچسپی کے امور پر کھل کر تبادلہ خیال کرتے۔ اس طرح تینوں کو ایک دوسرے کی شخصیت کو سمجھنے میں بہت حد تک مدد ملتی تھی۔ ایک دوسرے کے ویوز اور انٹرسٹ کھل کر سامنے آ جاتے تھے۔ سمرا کی خوبی یہ تھی کہ بحث کے میدان میں پسپائی اختیار کرنا اس کے لیے قریباً ناممکن ہوتا تھا، جبکہ حمزہ اپنے پسندیدہ موضوعات پر بے تحاشا بولنے کا عادی تھا۔ یوں بعض اوقات دونوں آپس میں اس طرح سینگ و سمیت الجھ جاتے کہ نوین اس سارے وقت میں یا تو ان کی صلح صفائی میں لگی رہتی یا ہار تھک کر خاموشی سے انہیں بحث و تکرار کرتے دیکھتی رہتی۔ لیکن اس تکرار کا مقصد یا نتیجہ ہرگز نہیں ہوتا تھا کہ دونوں میں کوئی رنجش یا کدورت آتی ہو، بلکہ حمزہ اکثر نوین کے سامنے اس کی تعریف کرتا کہ بہت کھلے دل کی اور خوش مزاج لڑکی ہے، بڑی فراخ دلی اور بے نیازی ہے اس کی شخصیت میں۔ نوین اپنی دوست کی تعریفیں سن کر خوش ہوتی کہ خدا نے اسے اتنا اچھا دوست اور اتنا خیال رکھنے والا محبوب عطا کیا ہے۔ اس کے دل میں دن بدن حمزہ کی محبت گہری جڑیں پکڑتی جا رہی تھی، بلکہ کبھی کبھار تو دل اتنا بے اختیار ہو جاتا کہ وہ سوچنے لگتی حمزہ کو احساس دلاؤں کہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، کیوں نہ اس کو ایک دوسرے کے سنگ ہمیشہ گزارنے کے لیے آپس کا رشتہ مضبوط کر لیں۔ حمزہ نے ابھی تک شادی کا نام نہیں لیا تھا۔ نوین سنجیدگی سے سوچ رہی تھی کہ اب حمزہ سے کہہ دینا چاہیے کہ مزید دیر نہ کرے، یوں بھی اب بے شمار پروپوزل آنے لگے تھے۔ اگر کسی پر خدا نہ خواستہ بابا صاحب یا ماما جی سیریس ہو جاتے تو پھر کچھ بھی اور ممکن نہیں ہونا تھا، مگر حمزہ نے ابھی تک اس موضوع کو چھیڑا ہی نہیں تھا، بس اس کی شخصیت کے بناؤ بگاڑ اور جذبات کے اتار چڑھاؤ کو بیلنس کرنے میں لگا رہتا تھا۔ پھر ایک دن حمزہ نے سمرا کو فون کر کے ایک جگہ بلایا۔ نوین کو بتا دیا ہے؟ نوین نہیں، میں صرف تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ نوین کے سامنے میں نہیں کہہ سکوں گا۔ اس کا انداز سمرا کو حد درجہ پر اصرار اور چونکا دینے والا لگ رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گی۔ وہ متذبذب تو تھی مگر بہرحال حامی بھر ہی لی۔
شی شینگ کے پرسکون ماحول میں سائیڈ والی ٹیبل منتخب کر کے بیٹھی اور وہ باہر ہی شیشے سے سڑک پر آتے جاتے گھومتے پھرتے لوگوں کو دیکھنے لگی تھی۔ حمزہ کو اصل بات بتانے میں خاصا تامل تھا، مگر اس کے سوا کوئی چارہ کار بھی نہیں تھا، سو بالآخر اس نے کہہ دیا۔ وہ کچھ جسے سن کر ایک لمحے کو سمرا بھونچکا رہ گئی۔ لیکن ایسا کیسے ہو گیا؟ کیا اتنا عرصہ آپ نوین کے ساتھ فراڈ کرتے رہے؟ غم و غصے سے سمرا کا برا حال ہو رہا تھا۔ مجھے غلط نہیں سمجھو سمرا، میں نے تم پر بہت اعتماد کر کے یہ بات بتائی ہے، کیونکہ میں تمہاری ذہنی اپروچ سے واقف ہوں۔ کوئی دوسرا یا نوین ہی کیوں نہ ہوتی، اس کو یہی کہنا تھا کہ میں نوین کے ساتھ بے وفائی کا مرتکب ہو رہا ہوں۔ مگر سمرا، آئی ہوپ کہ تم یہ کہنے سے پہلے میرے اور نوین کے درمیان کے رشتے کے بارے میں ایک لحظہ ضرور غور کرو گی۔ تمہارے سامنے ہی ہے سب کچھ، تم جانتی ہو میں نے کبھی ایسے ڈائیلاگ نہیں بولے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ میں دوستی اور خلوص و تعاون کے علاوہ کسی اور جذبے سے اس میں انٹرسٹڈ ہوں۔ دراصل نوین بہت جذباتی ہے، خصوصاً میرے معاملے میں بے حد ٹچی ہے، اتنی زیادہ کہ بعض اوقات میں خود اس کی جذباتی گفتگو اور جنون کے مظاہرے سے اکتا سا جاتا ہوں۔ مجھے ایب نارمل لگنے لگتی ہے اس طرح اس معاملے میں، اسی لیے میں یہ کام تمہارے ذمہ لگا رہا ہوں کہ تم اسے آہستہ آہستہ کنونس کرو کہ وہ میرے متعلق اتنا نہ سوچا کرے، اور اگر وہ مجھے اپنا مستقل نجات دہندہ تصور کر ہی رہی ہے تو یہ اس کی غلطی ہے۔ میں نے ایسا نہ پہلے سوچا تھا اور نہ اب سوچ سکتا ہوں، خصوصاً اب تو اس چیز کی ضرورت بھی نہیں رہی۔ مجھے ایک ایسی لڑکی مل گئی ہے جس سے میری مکمل انڈرسٹینڈنگ ہے اور جس کے ساتھ میں تعمر راضی خوشی چل سکتا ہوں۔ تم اس میں اتنا اسٹیمنا پیدا کر دو کہ یہ خبر اس کو جانکنی میں مبتلا نہ کر دے۔ میں محسوس کرنے لگا ہوں کہ نوین کی آنکھوں میں بہت سے خاموش مطالبات جو آج آنکھوں تک محدود ہیں، کل تک اس کے ہونٹوں پر دھر آئیں گے۔ اس سے پہلے ہی اسے حقیقت سے آگاہ کر دینا چاہیے۔ سمرا کھانے سے انصاف کر رہی تھی، حمزہ کولڈ ڈرنکس لے رہا تھا کہ اچانک نظر کچھ فاصلے پر دائیں کونے کی سمت بلا ارادہ اٹھ گئی تھی۔ نوین، اس کی امی، 3-4 مختلف عمروں کے بچوں کے ہمراہ ایک فیملی کے ساتھ بیٹھے تھے۔ حمزہ کچھ خجل سا ہو گیا۔ سمرا کے تو فرشتوں کو بھی خبر نہ تھی، سو وہ اپنے آپ میں مگن بے نیاز سی رہی۔ حمزہ نے رات کو فون کیا اور ساری سچویشن اسے بتا کر پھر وہ معذرت کرنے لگا۔ دراصل کچھ ضروری کام تھا، اسی لیے شی شینگ بلایا تھا۔ چونکہ کام کچھ ایسی نوعیت کا تھا جس میں تمہارا انٹرسٹ شاید صفر بھی نہ ہوتا، اس لیے ہم نے سوچا خواہ مخواہ تمہیں بلا کر کیوں بور کریں۔ اچھا، اس نے بے یقینی سے جواباً کہا تھا، حالانکہ دل قطعی اس بات پر راضی نہیں ہو رہا تھا۔ شاید ایسا ہی ہو۔ نوین کے دل میں سمرا کے لیے بہت سا غبار جمع ہو گیا تھا۔ چند دن بعد سمرا ملی اسی بشاش کھلکھلاتے اور لاپرواہ سے انداز میں، باتوں ہی باتوں میں اسے شعر سنانے لگی۔ شاعر نے شاید ہمارے لیے ہی کہا ہے کہ رستوں پہ نہ بیٹھو کہ ہوا تنگ کرے گی، گزرے ہوئے لوگوں کی صدا تنگ کرے گی، مت ٹوٹ کے چاہو اسے آغاز سفر میں، بچھڑے گا تو اس کی ہر ادا تنگ کرے گی۔ یہ سبق تم آج ہی کیوں پڑھا رہی ہو مجھے؟ اس نے مشکوک نظروں سے سمرا کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ویسے نوین، میں محسوس کر رہی ہوں کہ تم آہستہ آہستہ حمزہ کے لیے بہت زیادہ ٹچی اور سیریس ہونے لگی ہو، اور یہ بات تمہارے لیے بہت زیادہ دکھ اور ملال کا باعث بن جائے گی۔ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ تم خود پر کنٹرول کرو؟ یوں بھی ساری زندگی دوستی کے ناطے تو نہیں گزاری جا سکتی نا؟ آنٹی بتا رہی تھی تمہارے خاندان سے بڑے اچھے اچھے پروپوزل آئے ہیں، مجھے ان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس نے خشک لہجے میں کہا تھا۔ سمرا کا وجود اس وقت اسے بہت کھٹک رہا تھا۔ اسی طرح نوین نے ان دونوں کو ایک دو بار پھر اکٹھے دیکھا، اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی، ضبط کی تنابیں ہاتھوں سے چھوٹ گئی۔ حمزہ سے ملاقات ہوئی تو وہ بری طرح پھٹ پڑی۔ شروعات حمزہ کی طرف سے ہی ہوئی تھی۔ آج اکیلی ہی آئی ہو؟ سمرا نہیں آئی؟ تمہیں مجھ سے ملنا تھا یا سمرا سے؟ اس نے چبھتے ہوئے انداز میں طنزاً استفسار کیا تھا۔ وہ چپ سا رہ گیا۔ بہت بری لگ رہی ہے میری موجودگی تو میں اٹھ کے چلی جاتی ہوں۔ یہ بات نہیں ہے، وہ رسانیت سے بولا تھا۔ وہ ہوتی ہے تو ایک لائیو سی ایکٹیویٹی رہتی ہے ارد گرد کی فضا میں۔ بہت عادی ہو گئے ہو غالباً اس کے وجود کے، کہ مجھے بھی اس کے پس منظر میں دفن کر بیٹھے ہو، اس نے کٹیلے انداز میں وار کیا تھا۔ تم غلط سمجھ رہی ہو، حمزہ نے زور دے کر کہا۔ سمرا ایک اچھی لڑکی ہے اور بس، وہ ہے ہی اتنی اچھی کہ سب سے اپنی ملنساری اور خوشدلی کے باعث اپنا لوہا منوا لیتی ہے۔ حمزہ کے لہجے کی ستائش اور چھلکتی ہوئی دلچسپی پہلی بار اسے انتہائی ناگوار بلکہ گراں گزری، مگرنہ اس سے پہلے وہ ہمیشہ اس کے متعلق تعریفیں سن کر خوش ہوا کرتی تھی۔ تمہارے دل میں بھی جگہ بنا چکی ہوگی وہ یقیناً، وہ کانٹے برساتے لہجے میں دریافت کر رہی تھی۔ اس کے مستقل انتقامی رویے نے حمزہ کو تپا کر رکھ دیا تھا۔ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ وہ تمہاری دوستی میں اتنے کٹھن مراحل سے گزری ہے اور تم اس کے متعلق بدگمان ہو رہی ہو تو ویسی دوستی پر؟ بات پڑھتے پڑھتے یہاں تک آن پہنچی کہ نوین کو اپنے آنسوں پر کوئی اختیار باقی نہیں رہا۔ اس چیز نے حمزہ کو اور برہم کر دیا۔ آخر کیا چاہتی ہو تم؟ کیوں مصیبت بنتی جا رہی ہو میرے لیے؟ آواز دبا کر وہ ترشی سے پوچھ رہا تھا۔ نوین کے دل پر گویا خنجر بالے چلنے لگے تھے۔ اس ایک لڑکی کے پیچھے تم میرے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہو، وہ کوئی معمولی لڑکی نہیں ہے، وہ تنگ آ کر سختی سے بولا تھا۔ تم سے
سے لاکھ درجے اچھی اور نیک دل ہے وہ، تم تو اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتی ہو۔ یہ کیوں نہیں کہتے اب تم نظریں پھیر رہے ہو؟ اب تمہارے دل کو سمرا کی سادگی و بے ساختگی اور شوخی بھا گئی ہے۔ ضرور ایسا ہی ہوگا، ویسے بھی تم تو شروع دن سے اس پر لٹو ہو گئے تھے، کیسے نازبرداریاں کر رہے تھے۔ میں ہی بیوقوف تھی جو تمہاری نظروں کو پہچان نہ سکی۔ وہ ارد گرد کے ماحول کا خیال کیے بغیر دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ ایسا ہے تو پھر ایسا ہی ہوگا۔ غصے اور اشتعال سے سرخ پڑتے چہرے سمیت وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ بس یہیں سے پچھلی تمام سہانی ساعتوں کے رنگ ایک ایک کر کے پھیکے پڑتے چلے گئے۔ بدگمانی، بے وفائی، دھوکہ دہی اور شکوک و شبہات کی چادر اتنی دبیز اور موٹی تھی کہ سچائی کی کرنیں ان سے ٹکرا کر جوں کی توں بغیر کچھ اثر دکھائے واپس پلٹتی گئیں۔ اس دن کی جھڑپ سے حمزہ اتنا دل برداشتہ ہوا تھا کہ دوبارہ نوین کو فون نہیں کیا تھا۔ اس نے اپنا دل مار کر جو کیا تو حمزہ نے آواز سنتے ہی بغیر کچھ کہے واپس رکھ دیا۔ تنہائی میں در آنے والی زہریلی اور خوشناب سوچوں نے اسے نیم پاگل سا کر ڈالا تھا۔ ذہنی ٹینشن اتنی بڑھ گئی تھی کہ ایک ہفتے کے لیے وہ بری طرح بخار کی زد میں آ گئی تھی، اور اب صورتحال یہ تھی کہ وہ لمحہ لمحہ سسک سسک کر جی رہی تھی۔ ہاتھ سے دوستی کا دامن بھی چھوٹ گیا تھا اور محبت کا ارمان بھرا حفاظتی حصار بھی۔ اسے اپنے چاروں طرف اداسی، مایوسی اور بے بسی کے سیاہ بے نور چہرے دکھائی دیتے تھے۔ گزرے وقت کی ایک ایک ساتھ تصور میں آ کر تڑپاتی اور رلاتی تھی۔ محبتوں کا حساب تھا، نہ عداوتوں کا شمار تھا۔ کبھی ذات اس کی عذاب تھی، کبھی روح کا وہ قرار تھا۔ تو بھی دور ہے، میں بھی دور ہوں، کیوں الگ ہوئے ہیں یہ راستے؟ میری چاہتوں کا گریز تھا یا تیری انا کا حصار تھا؟ وہ دل ہی دل میں خود سے الجھا کرتی، خود سے پاگلوں کی طرح سوال کیے جاتی۔ خواب کی مسافت سے، وصل کی تمازت سے، روز و شب ریاضت سے، کیا ملا محبت سے؟ ایک ہجر کا صحرا، ایک شام یادوں کی، ایک تھکا ہوا آنسو۔ لا 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 لا، اس دنیا میں پیار نہیں، پیار کے دشمن ہیں سارے، لیکن اس جگ میں پیارے تجھ سا کوئی یار نہیں۔ یہ دنیا تو انسانوں کا بہت بڑا ایک جنگل ہے، تیرے میرے دم سے پیارے اس جنگل میں منگل ہے۔ ہم گاتے لہراتے ہیں، من موجی کہلاتے ہیں، کسی سے بھی تکرار نہیں، لاکھ لٹیری دنیا ہے، پر کیسے ہم کو لوٹے گی؟ جب تک دم میں دم ہے، اپنی یاری نہ ٹوٹے گی۔ تو کاہے کو گھبراتا ہے، اپنا پکا ناتا ہے، ریت کی یہ دیوار نہیں، پیار پہ ہے ایمان اپنا، پیار کے ہم تو بندے ہیں، ہم کو نہیں قبول ہیں سارے جو اس جگ کے دھندے ہیں۔ یار بنانا چوروں کو، دکھ دینا کمزوروں کو، اپنا کاروبار نہیں، اس دنیا میں پیار نہیں، پیار کے دشمن ہیں سارے، لیکن اس جگ میں پیارے تجھ سا کوئی یار نہیں، تجھ سا کوئی یار نہیں۔ لا 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 لا۔ زور و شور سے لون کی گوڈی کرتا وہ بآواز بلند قتیل شفائی کی نظم گنگنا رہا تھا، بلکہ گنگنا کیا پورے گھر کو رٹا رہا تھا۔ او بھائی باولے، خدا کے واسطے بند کرو یہ بے وقت کی راگنی۔ رخشندہ پھپھو اس کی گاڑی کے ہارن کی آواز پر اندرونی دروازہ کھول کر لون کی سمت آئی تھیں۔ وہ تو اپنے ذاتی ریکارڈر میں اتنا مگن تھا کہ کھلے گیٹ سے سمرا کی سوزوکی کے اندر آنے کی خبر بھی نہ ہوئی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ خدا نخواستہ اچھے بھلے لون کو بیک وقت جلاد اور اناڑی ہاتھوں میں سونپنے کی نوبت کیوں کر پیش آ گئی؟ وہ پھپھو سے ملنے کے بعد بڑی شرارتی نظروں سے سرمد کو گوڈی کرتے دیکھ کر شوخ لہجے میں پھپھو سے دریافت کر رہی تھی۔ یہ اپنے باپ سے بہت زیادہ بے تکلفی جتانے کا شخصانہ ہے۔ پھپھو نے بھی ترکی بترکی جواب ٹھوکا تھا۔ کھیل ہی کھیل میں شرط ہار گیا تھا، جس کے نتیجے کے طور پر اسے آج لون کے پودوں کی گوڈی کا کام سزا کے طور پر سونپا گیا ہے۔ نہ پوچھو مجھ ستم رسیدہ شخص کی داستان، آئے ہائے دکھوں پر مشتمل ایک حکایت خونچا ہے۔ وہ کھرپی ایک سمت رکھ کر پسینوں پسینے ہوتے ادھر چلا آیا تھا۔ اچھا چلو، پہلے جا کر اپنا یہ گندا سندا حلیہ درست کرو، انسانی جون میں واپس آؤ، پھر بات کرنا۔ وہ اس کے مٹی سے بھرے ہاتھ پاؤں اور قمیض کا دامن دیکھ کر جان بوجھ کر چڑھانے کو بولی تھی۔ آ جاؤ اندر سمرا بیٹا۔ پھپھو کی ہمراہی میں دونوں آگے پیچھے اندر کی سمت بڑھے تھے۔ بھئی تم تو آمرہ سے بھی 2 ہاتھ آگے نکلی، مجھے تم سے کم از کم یہ توقع نہیں تھی۔ پھپھو کچن کی طرف مڑ گئیں تو سرمد نے نہایت افسوسناک نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے مایوسی سے کہا، کیوں، کیا ہو گیا؟ اس نے تیکھی نظروں سے گھورا تھا۔ حد ہی کر دی، یعنی کہ خود ہی تاریخ طے کرنے اپنے ہونے والے کے ہاں پہنچ گئی۔ وہ شریر ہو کر چڑھ رہا تھا۔ چلو چلو، جھیم مٹانے کو اس نے لاؤنج میں ٹیبل پر پڑے ڈرائی فروٹ میں سے 2-4 بادام اٹھا کر اس کی سمت اچھال دیے تھے۔ آئینے میں ذرا اپنی شکل تو دیکھو۔ اس کی اور سرمد کی بات تقریباً طے ہو چکی تھی، لیکن ابھی باقاعدہ نسبت طے نہیں کی گئی تھی۔
شنید یہی تھی کہ ایک دو دن میں پھپھو دوبارہ ان کے ہاں جا کر کچھ طے کر کے ہی اٹھیں گی۔ پھپھو کی شدید خواہش، بلکہ سرمد کی بھی، یہی تھی کہ منگنی کی بجائے براہ راست شادی کی ہی تاریخ طے کر دی جائے، مگر سمرا کی ممی ڈیڈی کا عذر تھا کہ ابھی 2 ماہ پہلے عامرہ کی شادی سے فارغ ہوئے ہیں، اتنی جلدی دوسری کی کیسے کر دیں، بہتر ہے پہلے منگنی کر لیں، پھر 4-6 ماہ بعد شادی طے کر دیں۔ ویسے کیسا کپل ہے دیکھنا۔ وہ شرارت سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ کھینچا ہوا قدادم آئینے کے سامنے لے آیا۔ میرے ہاتھ ناز کر دیے، چھوڑ دو نا، وہ احتجاج کر رہی تھی۔ دیکھو ذرا، بالکل باگڑ بلے لگ رہے ہو۔ تو پھر ان سے ملیے، یہ ہیں مسز باگڑ بلہ۔ اس نے نہایت ہوشیاری سے اس کا جملہ اسے لوٹایا تھا، یوں ہی ہاتھ پکڑے پکڑے۔ سمرا نے محجوب ہو کر دوسرا ہاتھ اٹھا کر رسید کرنا چاہا، مگر اس نے نہایت سرعت سے کام لیتے ہوئے وہ ہاتھ بھی اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ چھوڑو نا، پھپھو آ گئیں تو کیا سوچیں گی؟ وہ بری طرح نروس ہو کر ہاتھ چھڑانے تک کی تگودو کرنے لگی تھی۔ سرمد کی شوق والہانہ نگاہیں سے شدید طریقے سے گڑبڑانے اور گھبرانے بوکھلانے پر آمادہ کر رہی تھی۔ سوچنا کیا ہے، اللہ کا شکر ادا کریں گی کہ ان کی بہو بیٹے میں آپس میں اتنی محبت ہے، سرمد کھلکھلایا تھا۔ پھر جتنی دیر وہ پھپھو کے پاس بیٹھی رہی، وہ یوں ہی اسے پزل کرتا رہا، کبھی شوق نگاہوں سے، کبھی شریر زمائنی باتوں سے، حتیٰ کہ سمرا کا وہاں بیٹھنا محال ہونے لگا۔ پھپھو کے لاکھ اصرار کے باوجود شام کو لوٹ آئی۔ ابھی کپڑے تبدیل کرنے کے متعلق سوچ ہی رہی تھی کہ فون کی بیل بج اٹھی۔ اٹھایا تو دوسری طرف حمزہ تھا۔ کیسے یاد کر لیا آپ نے اتنے عرصے بعد؟ نوین سے کوئی بات ہوئی؟ اس کی تقریباً 2 ماہ بعد کی گئی کال سے وہ یہی سمجھی تھی کہ نوین سے معاملہ طے کر کے اسے کچھ بتانا چاہ رہا تھا۔ نہیں، میں نے اس لیے فون کیا تھا سمرا کہ مجھے تم سے کچھ باتیں کرنا ہیں۔ کل لیمز برگر آ سکتی ہو دوپہر 2 بجے؟ وہ حمزہ کے کہنے پر متذبذب سی ہو گئی، بلکہ سچی بات یہ تھی کہ اسے اچھا نہیں لگا۔ بات یہ ہے حمزہ کہ اب اس قسم کی ملاقات کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور پھر مناسب بھی نہیں لگتا۔ یوں بھی تعلق کی یہ مسلس تو نوین کے وجود کے باعث تھی، اب جب کہ اس کا حوالہ نہیں رہا تو پھر اس طرح ہمارا ملنا کسی تک میں شمار نہیں ہوتا۔ اس نے بڑے آرام سے صاف انداز میں اسے جتا دیا تھا، تم اپنی جگہ درست ہو، مگر مجھے تم سے واقعی کچھ ضروری بات کرنا ہے، اپنے اس گزشتہ تعلق کے بارے میں۔ اس نے تحمل سے وضاحت کی تھی۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، آ جاتی ہوں، مگر سمجھ لیں قطعی آخری بار۔ وہ کمٹمنٹ کے مطابق اگلے دن اپنی سوزوکی لے کر پہنچ گئی۔ حمزہ پہلے سے منتظر تھا۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی رسمی باتیں ہوتی رہیں۔ سمرا محسوس کر رہی تھی کہ حمزہ کے چہرے پر ایک واضح فیصلے کی تحریر سبز تھی، گویا وہ کسی نتیجے پر پہنچ چکا تھا۔ ہاں جی، اب بتائیے، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جیسا کہ میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جب میں آج سے 3 سال پہلے نوین سے ملا تو یہ مجھے بہت ڈری، سہمی، گھبرائی، بوکھلائی، احساس کمتری اور عدم تحفظ کا شکار نظر آئی۔ وہ اپنی زندگی سے متعلقہ لوگوں کے بارے میں اس حد تک بے یقین تھی کہ اپنے سائے کو بھی اپنا جاننے کو خوش فہمی تصور کرتی تھی۔ پہلی ملاقات کے چند لمحات میں ہی میں اس کے ایکسپریشن سے اس کا مسئلہ سمجھ گیا تھا۔ پھر کچھ عرصے بعد جب اس نے رابطہ کیا اور اس کے انداز سے مجھے محسوس ہوا کہ وہ میری ذات کی کشش کی لپیٹ میں آ چکی ہے، تو میں نے اس کی شخصیت کی تعمیر کے لیے حامی بھر لی۔ ہمارے درمیان دوستی اور اپنائیت کا ایک خاموش معاہدہ ہو گیا، جو ہماری آئندہ ٹیلی فونک گفتگو اور ملاقاتوں پر منتج ہوا۔ اس کی تم بھی گواہ ہو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے نوین کے ساتھ فراڈ کیا، میں اس کے ساتھ مخلص اور سیریس ضرور تھا، مگر دوستی کی حد تک۔ اسے میں نے سہارا ضرور دیا تھا، مگر اس لیے کہ اس دوران وہ خود کو مضبوط حصار میں مقید پا کر اپنے آپ کو، اپنے اعتماد کو مجتمع کر لے، مگر اس کے بجائے ہوا یہ کہ وہ اور زیادہ مجھ پر انحصار کرنے لگی، بلکہ ایک وقت آیا کہ اس توجہ اور اپنائیت کو وہ اپنا مستقل حق سمجھ کر طلب کرنے لگی، اور یہیں سے دونوں اطراف سے مسائل اور الجھنوں کا آغاز ہوا۔ میں نے اگر شادی کی نیت سے نوین سے تعلق رکھنا ہوتا تو پھر اس تعلق کو 3 سال تک گھسیٹنے کی نوبت ہی نہیں آنی تھی، جبکہ ان دنوں اس کے دھڑا دھڑ رشتے آ رہے تھے اور اس کے والدین اس کی جلد از جلد شادی کے خواہش مند تھے۔ اگر مجھے اس کی چاہ ہوتی تو فوراً اس سے بیشتر اپنی امی جان کو بھیج دیتا، لیکن ایسی کوئی بات ہی نہیں تھی۔ پھر اسی دوران میں تم سے ملا، تم سے ابتدائی سرسری سی ملاقاتوں نے ہی مجھے تمہارا شخصیت، تمہارے کردار، تمہارے مزاج اور سوچ کے بارے میں بتا دیا تھا۔ پھر جوں جوں نوین کے توسط سے تم سے بے تکلفی بڑھتی گئی، اسی لحاظ سے تمہاری عادات و خصائل مزید اچھی طرح میرے سامنے کھلتے گئے، حتیٰ کہ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مجھے زندگی گزارنے کے لیے جس قسم کا پرخلوص اور پرجوش اور پراعتماد لائف پارٹنر چاہیے، اس کی تمام تر خصوصیات تمہاری شخصیت میں موجود ہیں، مگر اس بات کو تمہارے اور نوین کے گوشگزار کرنا میرے لیے انتہائی
कठिन और जाकसल मरहला था। नवीन जिस तरह जज्बाती अंदाज में मेरे मुतल्लिक कॉन्शियस हो गई थी, साफ ज़ाहिर था सुनकर इसने यही कहना था कि अब मेरी दोस्त से मिलकर तुम इस पर लटू हो गए हो, इतने दिल फेंक आशिक हो तुम। वो तो वैसे भी इन मामलात में इंतहा से ज़्यादा दीवानगी का मुजाहरा करती थी। तुम्हें बताने की अव्वल तो सकत ना थी कि ये बहरहाल मुझ पर वाज़ह था कि तुम्हारे नज़दीक मेरी जो भी अहमियत और ताल्लुक़ था वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी दोस्ती की वजह से था। दूसरा, मुझे ये भी खौफ था कि तुम मेरा मुद्दा सुने बगैर मुझ पर नवीन से बेवफाई और धोखाधड़ी का इल्ज़ाम आयद ना कर दो। लेकिन फिर हालात ऐसे हुए कि अनजाने में ही सही नवीन को मेरे दिली जज्बात की खबर हो गई। लेकिन इसका ख्याल ये था कि हालात को इस नहज तक पहुँचाने में समरा का भी बराबर का हाथ है, इसलिए वह तुम्हारे मुतल्लिक इतनी बदगुमान हो गई थी। बहरहाल अब जबकि नवीन की ख्वाहिश के मुताबिक मैं और तुम इससे ताल्लुक़ ख़त्म कर चुके हैं और इस बात को इतना अरसा भी गुजर चुका है, तो मैं तुम्हारे सामने कासे दिल फैला रहा हूँ। मैं एतराफ़ करता हूँ कि तुमने बड़े बेसाख्ते से बेनियाज से अंदाज में मुझे तस्खीर कर लिया है। मैं तुम्हारा साथ चाहता हूँ। अगर तुम इजाज़त दो तो मैं अम्मी जान के हमरा तुम्हारे घर आ सकता हूँ। समरा को यूँ लग रहा था गोया किसी ने इसे मसमरेज कर दिया हो। वो इस कदर हक्का बक्का अंदाज में इसकी शक्ल देख रही थी जैसे कोई शदीद किस्म की अनहोनी होनी में बदल गई हो। तुमने जवाब नहीं दिया समरा। मैं जानता था तुम बहुत शॉक्ड होगी ये सुनकर, लेकिन प्लीज़ समरा, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड मी प्लीज़। मुझे बेवफाई और ख़ुदगर्ज़ी का तोहफ़ा नहीं देना प्लीज़। वो बस सदी मिन्नत कह रहा था। समरा ने गहरा सांस लेकर इसकी सिम देखा। हमज़ा सुबहानी साहब, आपकी हर वजाहत बजा। चलिए मैं तस्लीम किए लेती हूँ कि मैं आपको ख़ुदगर्ज़ी का ताना भी नहीं देती, कि मेरा नज़रिया है कि हम दूसरों से ताल्लुक़ अपनी ज़ात की खातिर इस्तेवार करते हैं, अपने लिए दूसरों से प्यार करते हैं, अपने दिल के तकाज़े पूरे करने के लिए दूसरों पर अपने जज्बात निछावर करते हैं। अगर आपने अपने दिल के तकाज़े मद्देनज़र रखकर ऐसा सोचा तो फिर ऐसा क्या गुनाह कर डाला। ठीक है, ये सब बातें बजा हैं, लेकिन हमज़ा साहब आप ये क्यों भूल गए कि यही उसूल, यही कानून दूसरे भी अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं भी अपने दिल के तकाज़ों को मद्देनज़र रखकर किसी को पसंद कर सकती हूँ, किसी को मुंतखब कर सकती हूँ, और नवीन ने भी अपने दिल के तकाज़ों को सामने रखकर आपका साथ चाहा था। आप अगर ख़ुदगर्ज़ी से काम नहीं ले रहे तो आपका क्या ख़्याल है मैं इतनी सरीह ख़ुदगर्ज़ी का मुज़ाहरा कर सकती हूँ कि अपनी दोस्त की आरज़ुओं के मदफ़न पर अपना ताज महल बनाऊँ? नहीं हमज़ा साहब नहीं। जिस तरह आपने नवीन के मुतल्लिक़ कभी ऐसा नहीं सोचा, इसी तरह मैंने भी कभी आपको इन नज़रों से नहीं देखा कि दोस्त को धोखा देना मेरी फ़ितरत नहीं है। अगर ऐसा होता तो सबसे पहले मैं नवीन को अपने दिल के चोर के बारे में बताती। मैं बहुत फ़ेयर डीलिंग की कायल रही हूँ हमज़ा साहब। अभी तो ये बात भी है कि शुरू से ही मेरी बात मेरे कज़न सरमद से तय हो चुकी थी और हम दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। अगर बिलफ़र्ज़ माहौल ऐसा ना भी होता और वाक़ई आपकी पुरकशिश शख्सियत का जादू मेरे दिल को आपकी तरफ खींच लाता, तो भी मैं क़यामत तक इस दोस्ती की किताब में ख़ुदगर्ज़ी और फ़रेबकारी के इतने खौफनाक बाब का आगाज़ ना करती। इसके सपाट दो टोक लहजे में हमज़ा सुबहानी के हर सवाल का जवाब पोशीदा था। आन के आन में हमज़ा का पुरबहार चेहरा ख़िज़ा की लपेट में आ गया था। तुमने कभी ज़िक्र ही नहीं किया कि तुम पहले से इंगेज्ड हो। मैं आपसे ज़िक्र किस हिसाब में करती? वो तिनक कर बोली थी। मेरे आपसे ऐसे कौन से ज़ाती ताल्लुकात थे हमज़ा साहब? अगर आपने नवीन के तवस्सुत से मेरे ताल्लुक़ का गलत फ़ायदा उठाया है तो इसमें सारा दोष आपका अपना है। अगर आप मुझे अपने ये ख़यालात पहले बता देते, मुझे धोखे में रखने के बजाय सीधा सीधा बता देते कि वो लड़की दरअसल मैं हूँ, तो इस वक्त मैं सारी बात आप पर क्लियर कर देती। फिर शायद नवीन इतनी बुरी तरह ना टूटती। नवीन की बर्बादी का सहरा लामोहला आपके सर ही बनता है और अब आपको इसका कफ़ारा अदा करने के लिए नवीन की तरफ पलटना होगा। यही मेरा आपके लिए बेहतरीन मशवरा भी है। आगे आपकी मर्ज़ी। वो कहकर उठ खड़ी हुई थी। हमज़ा सुबहानी को गंभीर कर्बनाक पेशमान सोचों के हमरा अकेला छोड़कर, और फिर जब वो शिकस्ता दिल लिए नवीन के पास पहुंचा तो खबर हुई उसे यहाँ भी बहुत देर हो गई थी पहुँचने में। नहीं हमज़ा सुबहानी, मैं बुरी तरह टूटी तो ज़रूर थी, मगर तुम्हारे दिए गए इसबाग की रोशनी में मैंने खुद को संभाल लिया है। अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं रही है। तुम यकीनन समरा से बात करके ही मेरी तरफ पलटे हो। होश व आवाज़ की दुनिया में वापस लौटकर खुद को नए सिरे से तामीर करने के बाद समरा की बेगर्जी और बेलौस दोस्ती का अदराक मुझे हो गया था। मुझ पर सारा किस्सा भी खुल चुका था। मैं जानती थी समरा तुम्हें क्या जवाब देगी और क्या राय देगी। तुम लाजमी मेरी तरफ ही पलटोगे कि हमारे चाहने वाले यकीनन हमारी बेसाखियाँ बन जाया करते हैं। मगर हमज़ा सुबहानी, मैंने तुम्हारी हिदायत के मुताबिक खुद को नए सिरे से मजबूत और ठोस शख्सियत में ढालने के लिए ये बेसाखियाँ फेंक दी हैं। बल्कि तुमको ये सुनकर खुशी होगी कि तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक मैंने अपनी मामा और बाबा साहब का मुंतखब करदा प्रपोज़ल कबूल कर लिया है। अब मेरे हाथ से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, ना साथ ना हाथ और ना किसी दीरीना ताल्लुक़ का पास।
اسے اس در سے بھی خالی ہاتھ لوٹنا پڑا۔ اب وہ خالی دل بھی تھا اور خالی ہاتھ بھی۔ محبتوں کا شمار کیا جائے یا عداوتوں کا، اذیتوں کا حساب رکھا جائے یا ان دونوں جذبات سے ملنے والی مسرتوں کا، سب کچھ دل کا بہلاوا ہے۔ ہر جذبہ وقت کی گردش کا محتاج ہے، کبھی محبت کا روپ دکھاتا ہے تو کبھی عداوت کا، کبھی ایک طرح سے دل شدتیں جھیلتا ہے تو کبھی دوسری طرح سے قسمتیں اور جذبات بدلنے میں دیر ہی کتنی لگتی ہے۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔